All right. Okay. Alrighty. So everybody, welcome to today's video. And today's video is very, very special. As you can see that today I'm here with Dr. Christina Osterheld. And Dr. Christina Osterheld, she's a professor of languages, and she has specialized in the languages of subcontinent. Dr. Christina Osterheld studied Indology in 1975 from Humboldt University in Berlin. And after that, she did her doctor's thesis in Urdu literature. And we'll get to know more about that from her. And I think it's going to be a very, very interesting discussion today because Dr. Christina Osterheld, she has a very unique profile. And we're going to be talking in several languages today. So her specialization is the South Asian languages, Urdu, Hindi. So of course, she is from Germany. So we have German, English, and Urdu, Hindi. So we're going to be using most of the languages, but we'll be talking predominantly in Urdu. So without further ado, I would request Professor Christina Osterheld to please introduce yourself. So आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने आप को मुतारिफ करो। नहीं, आपने तो सही बताया, मेरा नाम क्रिस्टीना ओस्टरहेड है, लेकिन मैं अब प्रोफेसर नहीं हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। Right. अच्छा, मैं 2018 में रिटायर हो गई हूँ। ठीक है, 2018। ओके। हाँ, अच्छा, अब बाकी तो आपने तो जिक्र किया कि मैंने इंडोलॉजी की पढ़ाई की थी ह्यूमर्ड यूनिवर्सिटी में। इसके बाद मैंने अपनी पीएचडी के लिए कोराटल एंड हायरा के 3 नॉवेलों को लिया था। आप सब ने तो आका दरिया, उस नॉवेल का नाम तो आपने सुना हुआ कि बहुत मशहूर है, खासकर पाकिस्तान में मशहूर भी है, और वैसे कुछ लोगों से पसंद नहीं किया, यानी उसके बारे में काफी झगड़ा भी हुआ था उसकी इशाअत के बाद। लेकिन कुर्रतुल अनायदा खुद बहुत नाराज होती थी जब लोग सिर्फ और सिर्फ आका दरिया का जिक्र करते रहते थे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने बहुत सारी दूसरी चीजें भी, यानी 3, 4 या 5 दूसरे नावल लिखे, रिपोर्टाज लिखे, अफसाने लिखे, बहुत सारी चीजें लिखी, लेकिन लोगों ने हमेशा सिर्फ आका दरिया ही इसी का जिक्र ही किया। तो इससे तो बहुत नाखुश होती थी वो। अच्छा। और उनकी बात सही है, क्योंकि जब आप मुझसे पूछे तो एक आका दरिया के बाद आया था बेरी भी सनम खानी, उसके पहले आया था, उसके बाद आया था आखिरी शब के हम सफर। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत अहम नावल है, लेकिन इसका जिक्र बहुत कम लोग करते हैं, यानी इसे तो एक यहाँ से कह सकते हैं फरामोश कर दिया गया। अच्छा जी, तो और अभी अब तक उर्दू में तो कुर्रतुल के बारे में कई किताबें छप चुकी हैं, लेकिन अंग्रेजी में बहुत कम लिखा गया है और बहुत कम किताबें मौजूद हैं उनके बारे में, जबकि वो तो पिछले सदी की एक बहुत अहम, सबसे अहम नावल निगार थी और अफसाना निगार थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उनके बीबीसी पे इंटरव्यू सुने हैं और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने भी यही बात की है जो आपने कही है कि उनको बस आग का दरिया से ही हर बंदा एसोसिएट कर देता है। हालांकि वो कहती है मैंने उसके बाद इतना लिखा, लेकिन जब भी मुझे कोई तारुफ करवाता है तो वो हमेशा कहता है कि आग का दरिया। और हम आग का दरिया के ऊपर भी आगे डिटेल में बात करेंगे, और मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि ये शुरू होता है मौर्य डायनेस्टी से बहुत पहले से, और फिर ये पोस्ट पार्टीशन तक आता है। तो मैं आपसे भी ये दरखास्त करूंगा कि आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर दें, समराइज कर दें लोगों के लिए जो देख रहे हैं, जिन्होंने ये नहीं पढ़ा हुआ नॉवल, कि ये इसमें है क्या और क्यों ये कंट्रोवर्शियल बन गया। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा, और आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अंग्रेजी का कोई लफ्ज अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल ना करूं ये बड़ा मुश्किल काम है, और जब अंग्रेजी लफ्ज इसमें आ जाए तो खुद की बात है, क्योंकि आम बोल चाल में भी यही होता है ना, जब लोग जी यहाँ तक कि कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत सारे अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना जी, पाकिस्तान में। जी, बहुत पाकिस्तान में तो और इंडिया में भी ये बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत आम बात है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा था कि अब क्योंकि जब कई लोग जर्मनी में, मेरे दोस्त जो जर्मन हैं, वो मेरी वीडियो देखते हैं, तो वो मुझे कभी कहते हैं कि यार हमें
तुम्हारी 50% बात समझ आ रही होती है, क्योंकि तुम इतना अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हो कि हमें पता लग जाता है कि तुम क्या कह रहे हो. तो इसलिए मैंने कहा कि आप क्योंकि इतनी जबरदस्त उर्दू बोलती हैं, तो आपके साथ मैं कोशिश करता हूं कि मैं भी अपनी उर्दू जो है उसको और ज्यादा बेहतर करूं. तो मैं पहला तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने 1970 की दहाई में ये पढ़ाई शुरू की, इंडोलॉजी की, तो उस वक्त ये कैसे आपके जहन में आया, ये इतना एक मुनफरिद मजमून पढ़ने का ये आइडिया और ये ख्याल कैसे आपके जहन में आया? एक लिहाज से तो यह एक इत्तेफाक था, क्योंकि मुझे बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था, और फिर स्कूल के ज़माने में जब ज़बानें गैरों की ज़बानें सीखने लगी हम लोग, तो इसमें भी बहुत दिलचस्पी पैदा हुई. यानी ये मुझे बहुत अच्छा लगता था गैरों की ज़बानें सीखना. तो स्कूल ख़त्म करने के बाद सोचा कि अब तक तो यूरोपीय ज़बान ही सीख रहे थे, अब तो कोई गैर यूरोपीय ज़बान सीखनी चाहिए. ठीक है. अभी आपकी अब आपकी वीडियो जो है वो बेहतर आ रही है, पहले सब फंस चुकी थी. हाँ, मैं आप देखिए, मैं अब दूसरे कमरे में चली आई हूँ. चलें, ये तो बहुत अच्छा हुआ. अब मेरा ख्याल है कि इधर आपका जो इंटरनेट है वो बेहतर आ रहा है, इधर बेहतर है. हाँ, लेकिन यहाँ ये मसला है कि पीछे वो डिश वॉशर भी चल रहा है. तो इसकी आवाज कोई बात कोई बात बावर्ची खाने में आ गई क्लियर है, ये मुझे सब समझ आ रही है, क्योंकि डिश वॉशर की खैर है, इंटरनेट कनेक्शन ठीक होना चाहिए. ये दुनिया की सबसे जो है ना वो अहम चीज है. तो आपका मैं दोबारा से एक थोड़ा सा इसको दोहरा देता हूँ कि आपने कहा कि उस वक्त 3 तालिब इल्म जो है वो ये मजमून पढ़ रहे थे जब आप हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी में थी. तो यहाँ से आप आगे इसको जारी कर दें, कंटिन्यू कर दें. हाँ, तो मैं बता रही थी कि इस तरह के मौज़ूआत, इस तरह के मज़ामीन में, यानी जो गैर यूरोपीय ज़बानें होते हैं, उसमें अक्सर कम तालिब इल्म होते हैं. चाइनीज़ ज़बान में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अरबी ज़बान में भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो बड़े सगीर की ज़बानें हैं ना, उनमें कोर्सेज़ आम तौर पर तो इस तरह के होते हैं कि 5-6 लोग होते हैं, कभी-कभार 10-12 भी होते हैं. सिर्फ हिंदी के लिए आमतौर पर ज़्यादा लोग आते हैं. अच्छा. लेकिन उर्दू के कोर्सों में हमारा तजुर्बा है कि जब मैं हैदराबाद में पढ़ा रही थी, उसमें भी शुरू में कभी-कभार तो यही 15-16 लोग होते थे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता पहले साल के दौरान ही कुछ लोग ड्रॉप आउट भी हो जाते थे, क्योंकि वो समझने लगे कि उसमें तो बहुत काम करना पड़ता है, ये काफ़ी मुश्किल मज़मून है, तो बस छोड़ दें. लेकिन उसकी खूबी ये है, जब एक क्लास में कम लोग होते हैं, तो ये सारी पढ़ाई बहुत इंटेंसिव हो जाती है, क्योंकि वो पढ़ाने वाला ना हर शख्स पर बहुत ध्यान दे सकता है. जी, और आपको बोलने का भी मौका ज़्यादा मिलता है. बिल्कुल सही कहा आपने. तो उस वक्त जो आपके उस्ताद थे, जो आपको ये पढ़ा रहे थे इंडोलॉजी, वो जर्मन थे या वो पाकिस्तान या इंडिया से थे? हमारे असल में पढ़ाने वाले तो एक जर्मन प्रोफेसर थे, लेकिन उसके साथ गुफ्तगू की क्लास होती थी, जिससे या तो कोई हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स पढ़ाता था. तो जब मैं पढ़ रही थी उस ज़माने में लखनऊ के एक पढ़ाने वाले थे, जो असल में खुद पढ़ाई के लिए जर्मनी आए थे, लेकिन फिर वहाँ बस गए थे ना, हमारे बर्लिन में आ गए थे और बस. ठीक है. तो वो रेडियो बर्लिन इंटरनेशनल में काम कर रहे थे, और शायद आपने उनका नाम सुना होगा. ये अभी बहुत सरगर्म है उर्दू अंजुमन में. ये डॉक्टर मनान तो नहीं? आरिफ नकवी. आरिफ नकवी, अच्छा. वो हमारी गुफ्तगू की क्लास पढ़ाते थे उस ज़माने में. अच्छा, ठीक, जबरदस्त. तो जब आपने ये कहा कि मुझे इसमें बड़ा गैर यूरोपियन ज़बानें सीखने में बड़ा शौक था, और फिर आपको हिंदी से उर्दू में आपकी जो है वो आप मुंतकिल हो गई, तो आपने ये सोचा था उस वक्त कि अच्छा ये मजमून जब मैं पढ़ लूंगी तो उसके बाद आगे मेरा मुस्तकबिल में मेरा पेशा क्या होगा, मैं किस इदारे में जाके काम करूंगी, या मैं जब नौकरी ढूंढने जाऊंगी तो मैं कैसे इसके ऊपर नौकरी, क्या आपने इसके ऊपर भी सोचा था?
सच बताओ तो कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था। अच्छा। बस ये था कि मेरे ज़हन में तो ये बात थी कि मैं फिर अदब पर तहक़ीक़ी काम करूँगी, ठीक शायद है। मेरे अपने शोबे में यानी हुम्बर्ट यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में। ज़बान सिखाने का तो ख़याल ही नहीं आया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बहुत बोर काम होगा। अच्छा। लेकिन फिर जब हम लोग अभी शायद पढ़ रहे थे या हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी, तो हमारी हिंदी टीचर जो उस ज़माने में होती थी, हमसे मदद लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि हफ़्ते में कम से कम 1 क्लास यानी 2 घंटे हम भी पढ़ाएँ। हुँ, हुँ, तो हम का मतलब है कि मैं और मेरी एक सहेली जो उस वक़्त हिंदी पढ़ रही थी। हुँ, हुँ। तो जब मैंने हिंदी और उस वक़्त तो हिंदी ही पढ़ाना था ठीक है। हम। तो जब मैंने पहली बार हिंदी पढ़ाई वहाँ क्लास में, तो मुझे महसूस हुआ कि ये तो बहुत अच्छा काम है, ये बहुत दिलचस्प काम है। हुँ, हुँ। तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा। तो फिर इस तरह ज़बान पढ़ाने का शौक भी पैदा हो गया। हाँ, ये वो वहीं मुझे से आखिरकार बहुत अच्छा लगा। ठीक है। यहीं पे मैं साथ ही मेंशन ये कर दूँ कि ये मैंने कुछ वीडियोज़ में शायद अपनी बताया भी है अपनी ऑडियंस को कि मैंने भी एक बर्लिन के अंदर पहला उर्दू और हिंदी कोर्स ऑफ़र किया था, जो जर्मन नेटिव स्पीकर्स हैं उनके लिए जो शौक रखते थे और वो ज़्यादा शौक रखते थे कि हम बोलना सीखें, हुँ, लिखने से हुँ। ज़्यादा। क्योंकि संस्कृत और उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूँगा, रस्मुल ख़त के ऊपर भी। तो मैं आप लोगों को ये सारी ऑडियंस को बता रहा हूँ कि जब मैंने उर्दू और हिंदी यहाँ पढ़ाना शुरू की, तो जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड किताब जो जर्मनी के अंदर ऑफ़िशियली रिकमेंड की जाती है, जो यहाँ पे कम्युनिटी कॉलेज वोक्सहोचुले हैं, वो डॉक्टर क्रिस्टीना ओस्टरहिल की किताब है और ये आप देख सकते हैं, इसका नाम है उर्दू फ़ अनफेंगर, जिसका मतलब ये है कि उर्दू फॉर बिगिनर्स या इब्तदाई उर्दू और ये डॉक्टर क्रिस्टीना ओस्टरहिल ने किताब लिखी है अम्तुल मनान ताहिर के साथ, जो हुँ, इनके हुँ। को-ऑथर हैं और ज़बरदस्त किताब लिखी है। मैंने आपकी किताब यूज़ करके जो जर्मन्स हैं, उनको उर्दू सिखाई है। तो ये एक तरह का रिवर्स बाउंस बैक हो गया कि पहले जर्मन्स ने उर्दू सीखी, फिर उसी उर्दू के थ्रू उनको मैं जो है वो उर्दू सिखा रहा हूँ। तो इस किताब के बारे में बताएँ कि ये आपने कैसे लिखी है ये किताब? बड़ी ज़बरदस्त किताब है ये। देखिए, ये किताब तो पता नहीं कम तकरीबन 25-30 साल के पढ़ाने के तजुर्बे का नतीजा है। क्योंकि अब्दुल मन्नान ताहिर जब मैं सन 1990 से हाइडेलबर्ग की यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाने लगी हुँ, और हुँ। वहाँ मेरे साथ एक पाकिस्तानी नजात खातून होती थी अब्दुल मन्नान ताहिर। और मैं समझती हूँ कि ये सबसे अच्छी आमेज़िश है, कह सकते हैं कि एक शख्स हो जिसकी टारगेट लैंग्वेज मादरी ज़बान हो और एक जिसकी मादरी ज़बान हो। यानी एक जर्मन बोलने वाला हो और एक उर्दू बोलने वाला हो, जब उर्दू की पढ़ाई हो रही हो। तो ऐसा हुआ कि हफ़्ते में तकरीबन 3 कोर्सेज़ मैं पढ़ाती थी, 1 कोर्स या 2 कोर्सेज़ अब्दुल मन्नान ताहिर पढ़ाती थी और ठीक है। हम साथ-साथ काम करते थे। हम हर क्लास के बारे में डिस्कस करते थे, बहस करते थे कि क्या करना है, आगे क्या करना है, कौन से सवालात, कौन से मसाइल समझाने हैं वगैरह-वगैरह। और इस तरह क्योंकि हमें महसूस हुआ कि यानी उर्दू ज़बान सिखाने के लिए कोई अच्छी किताब मौजूद नहीं है। ठीक है। हमने तो कुछ अंग्रेज़ी किताबें इस्तेमाल की, मिसाल के तौर पर एक होती है टीच योरसेल्फ सीरियस में, टीच योरसेल्फ हुँ, उर्दू ठीक है। अंग्रेज़ी में और फिर मेरे ख़्याल से 10-15 साल पहले अमेरिका में भी 2 किताबें शाये हुई हैं, बड़ी-बड़ी किताबें, वो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन वो अंग्रेज़ी में लिखी हुई हैं। जी, ये और मसला है। जब कोई अंग्रेज़ी के ज़रिए ही उर्दू सीखना चाहे, लेकिन उसकी मादरी ज़बान जर्मन हो, तो उसमें और मसाइल पैदा हो सकते हैं। हुँ, क्योंकि हुँ। मिसाल के तौर पर जो कंटीन्यूअस फॉर्म होती है, हुँ, हो रहा है, जा रहा है वगैरह, वो अंग्रेज़ी में मौजूद है। हुँ, हुँ। ये अंग्रेज़ी बोलने वाले के लिए मुश्किल नहीं है, हुँ, लेकिन हुँ। जर्मनी में ऐसी कोई है ही नहीं ना, फॉर्म ऐसा नहीं कोई है। फॉर्म बिल्कुल, नहीं है, तो जर्मन पढ़ने वाले के लिए उसे समझाना पड़ता है और इस ठीक। तरह की बहुत सारी छोटी-मोटी बातें हैं जो जर्मन और अंग्रेज़ी में बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। हम समझ रहे थे कि वैसे तो किताब जर्मन ज़बान में ही होनी चाहिए। तो आहिस्ता-आहिस्ता जितनी भी हम यानी जितनी हम सबक तैयार करते रहे और इस पर फिर बहुत काम करते रहे, नज़रसानी करते रहे वगैरह-वगैरह और आखिरकार इसे किताबी शक्ल दी।
ابھی کتاب میں تو بعد میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، غلطیاں بھی ہیں، چھوٹی موٹی بہت ساری. کیونکہ بھی ہوا یہ کہ کتاب تیار کرنے میں پھر وقت بہت کم رہ گیا تھا. میں ریٹائر ہونے والی تھی اور ویسے ہمارا وہ ادارہ جو ہے بسک فلاک وہ بھی ہمیں بہت یعنی دوڑاتی رہے کہ آپ تیار کرو، اسے ختم کرو، مکمل کرو وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح تو آخر کار جتنی بار نظر ثانی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. اس لیے کچھ غلطیاں تو رہ گئی اس میں، لیکن خیر ایک کتاب موجود تو ہے، یہ تو ہے. امید ہے جب اس کی نئی اشاعت کبھی آ جائے تو شاید بھی آئے گا. اچھا سکیں گے. ٹھیک ہے. ویسے میں تو یہ کہوں گا کہ جو اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ اس میں کچھ کوتاہیاں رہ بھی گئی ہیں، اس کے باوجود جتنا میں نے اس کتاب کو یوز کیا ہے تھوڑا سا، کیونکہ میں نے تو A1 کورس ہی ان کو آفر کیا تھا، A1 A2، اس کے لیے تو یہ بہت زبردست تھی. جو میں نے شروع کے چیپٹرز یوز کیے تو مجھے تو اس سے بڑی مدد ملی. اور آئی تھنک کہ جرمن لینگویج میں کوئی نیٹو جرمن اسپیکرس کے لیے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے اس کے علاوہ جس سے وہ اردو سیکھ. ہاں ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں. یہ آپ نے زبردست کام کیا ہے، مجھے یہ بڑی پسند آئی ہے اس لحاظ سے. اچھا میں آپ سے یہ پوچھ دوں گا، آگے میرے ذہن میں یہ کوشچن آیا کہ جب آپ نے یہ کہا کہ آپ کو اردو کا رسم الخط جو ہے وہ بڑا زبردست لگا اور آپ کو اس سے لگاؤ ہو گیا، تو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں 2 سوال پوچھوں گا ایک ساتھ. کہ ایک تو یہ کہ آپ کو اس میں شروع میں کیا مشکلات پیش آئیں وہ لکھنے میں یا ان کی شیپس بنانے میں؟ کیونکہ جب میں کسی جرمن سے پوچھتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اردو تم لکھ رہے ہو کوئی ڈرائنگ بنا رہے ہو، تم یہ جیسے کوئی تصویریں بنا رہے ہو، کیونکہ سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے، کوئی ڈرائنگز بنا رہے ہو. اور دوسرا یہ کہ جب آپ ایک زبان سیکھتی ہیں، جیسے میں پاکستان میں تھا تو میں نے جب مجھے پتہ لگا کہ میں نے جرمنی آنا ہے تو میں نے جرمن جو ریڈیو ہے وہ سننا شروع کر دیا. جو میں نے جرمن زبان تھی اس کو فیملیرائز کرنا شروع ہو گیا اور اپنے آپ سے ہی جتنا میں سیکھ سکتا تھا. تو مجھے یہ بہت شوق تھا کہ جب میں جرمنی جانا چاہتا ہوں اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو آپ کو یہ شوق ہوا کہ اب میں اردو سیکھ رہی ہوں تو اب میں نے پاکستان جانا ہے یا انڈیا جانا ہے اس کو آن دا گراؤنڈ یوز کرنے کے لیے؟ اس کے بارے میں بتائیں. ایسا ہے کہ میرے ذہن میں تو دونوں باتیں تھی. میں بولنا بھی چاہتی تھی لیکن اس کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ ادب بھی پڑھنا چاہتی تھی. اس لیے شروع میں تو اس کا ظاہر ہے کہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا 1-2 سال تک، لیکن 3-4 سال سے تو میں باقاعدہ پڑھنا بھی شروع کیا. یعنی ہماری درسی کتابوں کے علاوہ نا افسانے، اخبارات وغیرہ اور ریڈیو سننے. مثال کے طور پر میں اس زمانے میں تو انٹرنیٹ کا وجود ہی نہیں تھا، اس لیے میں وہ شارٹ ویو میں ریڈیو پاکستان سنتی تھی خاص کر رات میں. وہ جو ایسے ٹیون کرتے تھے آپ، ٹیون کر کے آ جاتا. اس میں ایک پروگرام ہوتا تھا، پروگرام انتخاب. ٹھیک ہے. اسے میں بڑے شوق سے سنتی تھی. وہ رات کی آدھی رات کے آس پاس ہی نشر ہوتا تھا. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی مواد ہماری یونیورسٹی لائبریری میں تھی اور یہاں کہیں سے بھی حاصل ہو سکتا تھا تو میں پڑھنا شروع کیا. رسم الخط کے ساتھ تو کہنا یہ ہے کہ اسے سیکھنے میں تو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے یہاں جو طالب علم ہوتے تھے تو 3-4 ہفتے تو اس میں لگ جاتے تھے. پہلے شروع میں تھی بس حروف سیکھنے میں اور یہ سب لکھنا سیکھنا. لیکن جہاں تک اس کا حسن، اس کی خوبصورتی کا سوال ہے تو مجھے ماننا پڑے گا کہ میری لکھائی اچھی نہیں ہے. یعنی یہ کچھ لوگ تو بڑے آسانی سے خوش خط ہو جاتے ہیں، مجھ سے یہ نہیں ہوتا. میری لکھائی اب تک بھی اتنی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. میں ویسے روانی سے لکھ لیتی ہوں لیکن وہ دیکھنے میں مجھے بھی اتنا پسند نہیں ہے. اس کی شاید ایک وجہ ہے کہ ہر زبان، جب میں اپنی زبان انگریزی زبان جرمن زبان لکھتی ہوں وہ بھی لکھائی کچھ زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی. یہ بھی میرے خیال سے ایک جوہر ہے، ایک قدرتی جوہر ہے. کچھ لوگوں میں ہے، کچھ لوگوں میں نہیں ہے. بالکل بالکل. جب میں دیوناگری لکھتی ہوں وہ بھی اتنا اچھی نہیں لگتی ہے. یہ ہے کہ لیکن جب ہم کچھ طالب علموں کو لے کر 2005 میں پاکستان گئے تھے تو وہاں خوش خطی کا ایک کورس ہم نے ان کو کروایا. آدھے دن کا یعنی
4-5 घंटे का मुख्तसर सा कोर्स था। तो अच्छा उसमें कुछ लोग थे जो फौरन ही इतनी अच्छी अच्छा खुशहाली कर सकते थे, यानी इतनी थोड़ी देर में ना सीख सकते थे ना, और कुछ लोगों से ये होता ही नहीं। ये तो कुदरती ये हुआ फिर इसका मतलब है, या फिर बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिस करने के बाद आते हैं, दोहराने के प्रैक्टिस बाद आते करने की। और वैसे हमने हैदराबाद में फिर बाद में एक मुकम्मल कोर्स भी करवाया था खुशहाली का, हैं। अच्छा हदाती का। वाओ अच्छा जी, अच्छा अच्छा जबरदस्त। तो इसमें कुछ लोग तो बहुत कामयाब थे, कुछ लोगों की बहुत खूबसूरत हो गई खताती, लेकिन मेरी तो आपका अच्छा काफी नाकाम रही उसमें। सही है, मैं समझ गया। तो आप ये बताएं, आपने कहा कि 2005 में फिर आप पाकिस्तान की, लेकिन आपका पहला, अभी तो हम 1970 से चल रहे हैं ना, 75 में आपने ग्रेजुएट किया, तो पहली दफा आपको कब ये शौक हुआ कि अब मैं तैयार हो गई हूँ बोलने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए, अब मैं जा सकती हूँ वहां पे और अब मैं जाऊंगी और विजिट करूंगी? ये पहला आपका पाकिस्तान का विजिट जो है या इंडिया का, ये कब हुआ और कैसे हुआ? अच्छा, इस एक बात तो और, इस यानी जाने से पहले तो जितने भी पाकिस्तानी हिंदुस्तानी लोग वहाँ यहाँ बर्लिन में मुझे मिल जाते थे ना, उनसे उर्दू में बात करने की कोशिश तो मैं करती थी, अच्छा ये शुरू से ही। और शुरू से जितनी आप भी हालात मेरी उर्दू उर्दू थी, बिल्कुल बोलने की कोशिश तो मैं जरूर करती थी, ठीक है। हिंदी में उर्दू में जो भी थी। और मुझे याद है कि एक हिंदुस्तानी शायद था, हमारे एक मेहमान जो आए थे हमारी यूनिवर्सिटी में, तो वो कहने लगे आपकी टूटी फूटी हिंदी तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन लेकिन मुझे तो वैसे इसमें बिल्कुल बेशर्मी से मैं यही होना बोलूं चाहिए, लैंग्वेजेस में होना यही चाहिए कि इंसान को बहुत बेशर्म होना चाहिए लैंग्वेज जी बोलते जी वक्त। जी। मैं हमेशा अपने तलिबों से भी ये बात करती थी कि आप बस बोलना शुरू कीजिए, जितना खराब क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप जरूर बोलने की कोशिश करें। बिल्कुल। मैं तो हाँ, और तो फिर पहली बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान जाने का मौका मुझे तो सन 1983 में मिला। मैं सन 1983 में 4 महीने के लिए बड़े सगीर गई, तो पहले हिंदुस्तान में रही कुछ हफ्ते और फिर उसके बाद पाकिस्तान में रही। अच्छा लेकिन वो उस जमाने में हमारी हुकूमत की का पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ एक मुआहदा होता था, कल्चरल एक्सचेंज एग्रीमेंट, तो ओके इसके तहत मैं गई थी। अच्छा 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 तो इसका सारा इंतजाम तो वहाँ हिंदुस्तान में और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को करना था। तो अच्छा पाकिस्तान में ये जिया का जमाना था। ओहो हो, ये तो आपको खतरनाक जमाना था बहुत। आपकी आवाज और वीडियो थोड़ी सी फिर कट गई है, आपकी वीडियो जैम हो गई है डॉक्टर अस्तहल, आपकी वीडियो जैम हो गई है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी जी, हम अब दोनों थोड़ी का देर के ये लिए हो आपकी गया है, आवाज नहीं आ रही थी। हम दोनों का यही हुआ है। अभी भी आपकी जो वीडियो है वो थोड़ी सी जैम हुई हुई है, एक सेकंड ठहर जाएं। अब मेरा ख्याल है कि मूव हो रही है, अब अब आपको आ तुम्हारी रही है। बेकार हो गई है। वैसे मेरा इंटरनेट, आप भी मेरे ख्याल से आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही है। जी अब तो मुझे आपकी खैर, आवाज कुछ आई कर है। बात वैसे तो मैं हो आपको ये जाती है। बताऊं कि मेरा इंटरनेट भी जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का आज तो चल रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता, हम दोनों में से कोई भी ये इल्जाम लेने को तैयार नहीं है कि किसका इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा है। तो अच्छा, आप मुझे ये जी, बताएं कि इंडिया में, हिंदुस्तान में आप किस शहर में गई और कितने महीने या कितना अरसा रही हिंदुस्तान में, पहले इंडिया में? आपकी वीडियो भी जैम होगी और आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरा ख्याल है कि फिर दोबारा से डिले हो गया। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। अच्छा, मैं अम, आपको आपको मैं दोबारा ऐड करता हूं, मैं रिमूव करके आपको दोबारा ऐड करता हूं। ऑलराइट यार, आज ये इंटरनेट का पता नहीं क्या इशू हो रहा है। मैं दोबारा आपको ऐड करता हूं डॉक्टर ओस्टहल। जी अब मेरा ख्याल है कि दोबारा से बेहतर हो गया।
اور میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ پلیز بتائیں. جی میں تو اصل میں جب میں تراسی میں ہندوستان اور پاکستان گئی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ خورد حیدر کی پر جو میں تھیسس مقالہ لکھ رہی تھی نا اس کے لیے زیادہ مواد حاصل کروں وہاں کی یونیورسٹی سے اور کیسے کچھ لوگوں سے انٹرویو بھی اور ہندوستان میں خورد حیدر سے ملاقات بھی ہو گئی تھی اس زمانے میں. اچھا آپ ملی ہیں ان سے؟ جی اور یہ ایک بہت دلچسپ کہانی تھی کیونکہ جب میں ہندوستان پہنچی پہلے تو وہ کافی عرصے تک دلی میں رہی تھی لیکن جب میں وہاں پہنچی تو وہ وہاں سے جا چکی تھی اور لوگ بتا رہے تھے کہ وہ علی گڑھ میں پڑھا ہیں ان دنوں. تو میں وہاں سے دلی سے علی گڑھ گئی تو وہاں پتہ چلا میں یہاں سے چلی گئی اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. تو علی گڑھ یونیورسٹی میں میرا تعلق وہاں کی اردو شعبے سے تھا تو وہاں ایک خاتون ہوتی تھی جو کسی دن ایک پارٹی میں گئی تھی اور پارٹی میں سنا کہ کسی نے خورد حیدر کو رامپور میں دیکھا ہے. تو انہوں نے مجھے بتا دیا کہ کسی نے بتایا ہے کہ کسی نے ان کو رامپور میں دیکھا ہے. تو اس خاتون نے وہاں کی پروفیسر جو تھی نا وہاں کی ایک طالبہ جو رامپور سے تعلق رکھتی تھی میرے ساتھ کر دیا اور کہا کہ آپ لوگ رامپور چلیے. تو میں اس طالبہ کے ساتھ رامپور گئی اور وہاں اس طالبہ کے گھر میں ٹہری ان کے خاندان کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ اور پھر ان کی والدہ جو تھی پتہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ ہیں یہاں رامپور میں کہیں ہیں اور اگر ہیں تو کہاں ہیں. تو اور ان کو تو پتہ نہیں کسی صحافی کسی جرنلسٹ کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ وہ وہاں اپنے کچھ دور کے رشتے داروں کے ہاں ٹھہری ہوئی ہیں. تو اس طرح ان کا پتہ لگانے میں ہم کامیاب ہو گئے اور میں ان سے ملنے ان کے رشتے داروں کے گھر پہنچ گئی. زبردست. تو یہ ساری کہانی سن کر ان کو بڑی مزہ بہت مزہ وہ تو بہت خوش بہت ہوئی مزہ ہوں گی آیا کہ قرۃ خوشی تو ہوئی بہت خوش ہوئی ہوں گی کہ ان کے اوپر کوئی پیش کی تھیسس کر رہا ہے. طبیعی جستجو اور ایک بار تو کھانے پر بلایا اپنے رشتے داروں کے گھر میں اور ایک بار ہم ساتھ چلے فلم دیکھنے سنیما چلے گئے. کون سی مووی اور اس زمانے کا رام کون سی مووی دیکھی آپ نے؟ اس زمانے یہ دولہا بکتا ہے ایک دولہا بکتا ہے. دولہا کون تھا ہیرو کون تھا؟ یہ تو 83 میں تو یہ راجیش کھنہ اور یہ سارے ہوتے تھے. کون تھا ہیرو اس وقت؟ اور مجھے تو ویسے اداکاروں کے نام یاد نہیں ہیں. اچھا لیکن اس زمانے میں بہت کامیاب فلم تھی خوب چلتی تھی وہاں اور ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ریفارمسٹ اصلاحی فلم تھی کیونکہ وہ اس پرہیز پر تنقید تھی اس میں اس فلم میں. اچھا اوکے یہ تو ایک بڑا ساؤتھ ایشیا کا بڑا مسئلہ ہے جہیز جو ہے بڑی اس پہ فلمیں بنتی ہیں. جی تو ان کو یہ فلم بہت اچھی لگی. اور ویسے رامپور اس زمانے میں رامپور میں ابھی ایک طرح کا پردہ سا چل رہا تھا ہندوؤں میں بھی یعنی کوئی بھی عورت برایا گھونگھٹ نکالے یا نقاب چڑھائے وغیرہ باہر نہیں نکل سکتی تھی. اچھا اور جب ہم لوگ کسی رکشے پر بیٹھ کر وہاں سنیما کے گھر کی طرف جا رہی تھی ساری کا گھونگھٹ یا کچھ نکالی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میری اپنی پوری عمر میں زندگی میں پہلی بار میں ایسا کر رہی ہوں. میں پہلے ایسا کبھی نہیں کرتا تھا لیکن یہاں رامپور میں اس طرح کا ماحول ہے کہ مجھے بھی یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اچھا یہ آپ قرۃ حیدر کا بتا رہی ہیں کہ ان کو بھی گھونگھٹ تو کرنا اس پڑا لحاظ سے یہ رامپور میں بھی ایک بہت دلچسپ تجربہ رہا. اچھا جی بیٹھی تھی ہم دونوں رکشے پر بیٹھی تھی تو سب لوگوں کی نظر کے سامنے نا جی تو اس لیے ان کو بھی کچھ سارے ڈھانپنا پڑا.
ٹھیک ہے. تو آپ نے ان کے ساتھ کوئی انٹرویو بھی ریکارڈ کیا تھا؟ قرۃ العین حیدر کے ساتھ کوئی آڈیو انٹرویو یا کوئی ویڈیو انٹرویو بھی آپ نے نہیں، اور نہیں بس نوٹس بنائی تھی. اور نہیں، سب سے دلچسپ بات تو ایک تو یہ تھی کہ اسی گفتگو کے دوران انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ سب صرف آقا دریا کے بارے میں بات کر رہی ہیں. اچھا اور مجھے یہ بھی بتایا کہ اس زمانے میں وہ کس پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی. اور وہ وہاں رامپور اسی لیے آئے تھے کہ وہاں ایک بہت مشہور کتب خانہ ہے، پرانا کتب خانہ ہے، جس میں بہت اہم دستاویزیں ہیں اور پرانے اخبارات، پرانے رسالے وغیرہ. اور وہ اس وقت گردش رنگ چمن ناول لکھ رہی تھی. اس کے بارے میں وہ صحیح تحقیقی کام کر رہی تھی اس لائبریری میں، یعنی پرانی رسالے دیکھ رہی تھی نا، اور روزنامے دیکھ رہی تھی، بہت ساری چیزیں وہ پڑھ رہی تھی اس ناول کی تیاری میں. اچھا تو جی آپ تو جانتے ہیں جی. تو نہیں، وہ آپ تو جانتے ہیں کہ کنٹینیو کریں. آپ کی آواز میں تھوڑا سا لیگ ہے، لیکن آپ بولیں آپ. ان کی کتابوں سے تو ویسے پتہ چلتا ہے کہ ان کا علم کتنا وسیع تھا. اور وہ اپنی کتابیں لکھنے سے پہلے بہت ساری باتیں پھر دریافت کرنے کی کوشش کرتی تھی اور تحقیق کرتی تھی، یعنی بہت محنت سے کام کر رہی تھی. بالکل. اچھا، میرے ذہن میں ایک کوشچن اب آیا، اس سے پہلے کہ ہم پاکستان جائیں، آپ کے جو سفر پاکستان کا تھا، اس سے پہلے ہم آگ کا دریا پہ ہی بات کر لیتے ہیں کہ آگ کا دریا جو ہے یہ شروع ہوتا ہے موریہ ڈائنیسٹی سے، جو ہندوستان میں تھی، اور یہ آتا ہے پارٹیشن جو پاکستان اور انڈیا کی ہوئی اس کے بعد تک یہ آتا ہے. اور انہوں نے اس میں سے مختلف ہر زمانے میں سے انہوں نے ایک ایک کریکٹر لیا ہوا ہے اور اس کی کہانی انہوں نے بتائی ہوئی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ایک چھوٹا سا اس کا لوگوں کو بتا دیں جنہوں نے یہ ناول نہیں پڑھا کہ یہ اس میں کیا ہے اس ناول میں، اور کیوں یہ اتنا مشہور ہوا اور کیوں یہ کنٹروورشل بنا، کیا اس پہ لوگ ناراض کیوں ہیں؟ میرے خیال سے خیر اس کی بنیادی طور پر یعنی ناراضگی کی شاید دو بنیادی وجہیں ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے اس میں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اب بر صغیر کی ثقافت جو ہے اور اس کا تہذیب، اس کا تمدن جو ہے، اس میں بہت سارے عناصر شامل ہو گئے تھے. پہلے تو یہ موریہ، یہ بدھزم کا زمانہ تھا، وہ اس کا ایک حصہ بن گیا. پھر مسلمان آ گئے تو پھر اسلام بھی اس میں شامل ہے، یعنی مسلمانوں کی ساری ثقافت، ان کی تاریخ، اس کے یہ سارے اثرات اس میں شامل ہو گئے ہیں. پھر انگریز آیا تو انگریز زمانے یعنی اس زمانے میں بھی بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی، بہت سارے عناصر، بہت سارے اثرات وغیرہ. تو یہ سب اس کا حصہ ہیں. تو اور پاکستان میں تقسیم کے بعد میرے خیال سے اس کی شروع کے سالوں میں ہی یہ بحث شروع ہو گئی کہ پاکستانی ثقافت کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک خالص اسلامی ثقافت ہے، یعنی ہماری جڑ عرب، ایران وغیرہ میں ہے، یا اس میں کچھ یعنی انڈک عنصر بھی ہے، یعنی اس میں نا یہ ہندوستانی وراثت بھی شامل ہے. بالکل بالکل. تو اس میں آپ دو محاذ بن گئی تھی، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. جو آپ اس میں بہت لڑائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں. فیض صاحب اس میں تھے، انتظار صاحب اس میں شامل، اور بہت سارے بڑے بڑے نام اس میں ساری بحث اس کا جھگڑے میں شامل ہو رہے تھے اس زمانے میں. تو ایک لحاظ سے جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہماری پاکستانی ثقافت کا تعلق صرف اسلامی ملکوں سے ہے، صرف مسلمانوں سے ہے، وہ تو ناراض ہو گئے، کیونکہ اس ناول میں تو یہ بدھزم بھی ہے اور ہندوازم بھی، یعنی ہندو بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، اور کچھ انگریز بھی ہیں نا. ٹھیک ہے، وہ بھی ہماری وراثت کا ایک حصہ ہے. بالکل. تو اور ایک اور بات ہے کہ جب وہ اس ناول میں پھر تقسیم کا زمانہ آتا ہے اور تقسیم کے بعد کا زمانہ آتا ہے، تو پاکستان کے بارے میں جو حصہ ہے یہ بھی شاید لوگوں کو پسند نہیں آیا. اچھا جی.
क्योंकि वो एक किरदार कमाल, बिल्कुल बिल्कुल वो हिंदुस्तान से वैसे नहीं निकालना चाहता है, लेकिन क्योंकि वहाँ हालात मुसलमानों के लिए इतने मुश्किल हो गए हैं कि वो भी चला जाता है ना पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि वो देखता है कि शुरू में शायद जो लोगों का कि जो आदर्श होते थे, जो आइडियल्स होते थे वगैरह ना, वो भी पूरी नहीं हो रही हैं। सब लोग तो अब सिर्फ अब कुछ यानी उनकी हवस ये सब कुछ सामने आ रहे हैं कि हम जायदाद हासिल करें, अच्छी अच्छी असामियाँ, जॉब्स वगैरह हासिल करें, ये वो ना, यानी शुरू में जो एक तरह की सॉलिडरिटी थी लोगों में, हमदर्दी होती थी शुरू में, वो खत्म ऐसा ऐसा खत्म हो जाती है, और सिर्फ लोग अपना अपने फायदे का सोचते हैं, अपना फायदा ही देखते हैं जी। तो मेरे ख्याल से ये सारा हिस्सा जो है ना, वो शायद पाकिस्तान में भी कुछ लोगों को तो पसंद नहीं आया था, जाहिर है। जी जी, मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। तो वैसे मैंने उनके इंटरव्यूज सुने हैं। एक बहुत ही अच्छा उनका इंटरव्यू है कुर्रतुल-ऐन हैदर का BBC के ऊपर, जो भी सुनना चाहे देखना चाहे, बड़ा ही जबरदस्त उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो कैसे वो अलीगढ़ में पैदा हुई थी, और फिर वहां से फिर वो कैसे उन्होंने आगे फिर अपना लिखने का सफर शुरू किया, और कैसे वो उस वक्त की सिचुएशन को वो कैसे डिस्क्राइब करती हैं कि उस वक्त कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती थी जब वो बड़ी हो रही थी, जो भी ये बेसिक कम्युनल प्रॉब्लम्स शुरू हुई। तो ये बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक इससे बड़ा क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स हमेशा से हर दौर में लोगों में ये डिवाइड रहा है कि कुछ कहते हैं कि जितना पीछे से सारा जो हिस्ट्री आ रही है वो सब कंबाइंड है, वो सकाफत का हिस्सा है। कुछ कहते हैं कि जो नया हिस्सा बन गया उसकी सकाफत और उसकी जो बेस है वो उनकी बनने की कुछ और थी, तो उनकी सकाफत कहीं और से जाके मिलती है। इसमें जो है ना वो बड़ा डिस्प्यूट रहता है। तो मुझे ये बताएं कि उसके बाद आपने हिंदुस्तान में कुर्रतुल-ऐन हैदर से मिल लिया, अब आपका पाकिस्तान की जो है वो सफर था। तो पाकिस्तान में किस शहर में आप गई, और उस सफर के बारे में कुछ बताएं कि किस यूनिवर्सिटी में आप गई और वहां पे आपने क्या किया जाके पहले अपने ट्रिप में। नहीं, मैं फिर वहाँ ज्यादातर वक्त तो मैं लाहौर में रही, और रात कुतुब खाने में, यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी की कुतुब खाने में काम करती रही। क्योंकि वहाँ से काफी दिलचस्प मवाद मुझे हासिल हो गया था। लेकिन उसके अलावा मैं कराची भी गई थी, इस्लामाबाद भी गई थी, कुछ लोगों से मैंने, अदीबों से मैंने, और वो वैसे तो ज़ियाउल हक का ज़माना था, कैसा लेकिन जमाना था? आप जरा उस जमाने को भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें कि एक फॉरेनर के लिए कैसा जमाना था। तो बात यह है, क्योंकि मैं यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की मेहमान थी, उन्होंने मुझे होटलों में रखा, ठीक है। तो सारा इंतजाम उन लोगों ने किया, तो मुझे आने जाने का इतना ज्यादा यानी उतनी ज्यादा आज़ादी नहीं थी। यानी आप तो जानते हैं, जब आप बाहर से आते हैं, आपके पास अपनी कार ना हो तो कहीं जाना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो लेकिन शुरू में ही पता नहीं है कैसे, हाँ, मैं जब मैं अभी बली में पढ़ रही थी या अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी, तो सैयद सिफ्ती हसन बर्लिन आए थे एक दौरे पर, तो मैं गाइड के तौर पर उनके साथ रही, गाइड की हैसियत से। तो जब मैं पाकिस्तान आ गई थी, शायद उनकी वसादत से बहुत दूसरे लोगों से भी मुलाकात हो गई पहले दिनों में ही। अच्छा। तो ये सारा वो अदीबों शायरों का जो हल्का था, उन लोगों से मेरी मुलाकात हो गई, और ये शुरू से ही इतना अच्छा, इतना दिलचस्प रहा, और बहुत सारे लोगों के साथ तो मेरी दोस्ती रही, यानी आखिरी सालों तक। अभी तो उनमें कुछ लोग तो फौत हो चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं। इंतजार हुसैन तो अब नहीं रही, फहमीदा रियाज नहीं रही, लेकिन कुछ लोग तो अभी हैं। तो किश्वर में ही थी। अच्छा, आप उनसे मिली हैं। अहमद अदीम कासमी से आपकी मुलाकात हुई? अहमद अदीम कासमी से मेरी दो मुलाकात मेरी भी हुई है। इतने प्यारे इंसान थे, बहुत जबरदस्त इंसान है। बहुत दिलचस्प नायाब किताबें मुझे दिल में आई भी, क्योंकि उनका जो वो छोटा सा इदारा था ना, वो क्लासिकी अदब छापते थे उनके इदारे में। उसका नाम क्या,
اس ادارے کا نام اب فی الحال مجھے یاد نہیں، لیکن وہ بہت ساری نایاب کتابیں دوبارہ چھاپ رہے تھے، تو ان سے مجھے بہت دلچسپ اور اہم کتابیں مل گئی تھی. تو اور اس وقت ایک لاہور میں پاک ٹی ہاؤس ہوتا ہاں تھا. بالکل، اس میں سارے یہ فیض احمد فیض اور جتنے یہ بھی سب سارے آ جاتے تھے اس میں. شاعر اور اور مصنف سے یہ ملتے تھے. اتفاقاً جب میں اس میں پہنچی شاید کشور نیب کے ساتھ، وہ شاید لے گئی تھی مجھے وہاں پاک ٹی ہاؤس میں، تو اسی دن حبیب جالب اوہ واو، حیرانی سے رہا ہو کر اس میں آ گئی. اوکے، بہت ہی اور بڑا نام. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا تھا نا، یہ ایگزیکٹ، سب جمع ہو گئے اور وہ اپنی نظمیں سنا رہے تھے. اور یہ دیکھیے اس طرح کی تجربات تو یہ تو بڑا آپ نے زبردست ہمیشہ میرے ایکسپیرینس. ساتھ رہیں گی. یعنی میں عام طور پر کوئی اس نام سے نہیں لکھتی، ڈائری نہیں لکھتی، لیکن اس زمانے میں یعنی جب میں وہاں گئی تھی ہندوستان پاکستان، تو ان دنوں کی ڈائری بھی لکھتی رہی. اس لیے یہ ساری یادیں میں تازہ بھی کر سکتی ہوں. جب دوبارہ اپنی ڈائری دیکھتی ہوں نا تو سارا یہ آنکھوں ایک کے طرح کا سامنے. بلاگ ہو گیا نا، جیسے اب لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں تو وہ ویڈیو سے بناتے ہیں، وی لاگ بناتے ہیں، تو آپ اپنا ڈائری میں لاگ کرتی تھی. جی حبیب جی جی جالب کی تو مشہور وہ نظم ہے کہ ہم دیکھیں گے، جو سب سے جی ان کا جی مشہور کام ہے، جی وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. جی جی. نہیں یہ بہت اچھا رہا. تو اور پھر اب تو یہ ہے کہ ایک لوگ سے یعنی ایک شخص سے آپ کی واقفیت ہو جائے تو یہ لوگ دوسروں سے بھی یہ واقفیت کرواتے ہیں نا، تو اس طرح یہ کافی وسیع دائرہ سا بن جاتا ہے نا. بالکل بالکل. نہیں مجھے یہ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہے کہ حبیب جالب کی تو ایک نظم وہ تھی کہ میں نہیں مانتا، لیکن وہ فیض احمد فیض کی تھی ہم دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے فیض احمد فیض کی. جی ہم جی دیکھیں گے. یہ فیض احمد فیض کی نظم ہے. جی جی اچھا، اقبال بانو نے جو گائی تھی ایگزیکٹلی نا، جو گائی ہے، اور مشہور وہ ہے نا. بعد میں بڑی مشہور ہو گئی تھی، جو پاکستان میں لائرز موومنٹ ہوئی تھی 2007 کے اندر. جی آپ کو اگر اس میں یاد ہو جی تو اس کے اندر جو ہمارے چیف جسٹس کے ساتھ جو ایشو ہوا تھا، تو انہوں نے وہ بڑا جو ہے اس نظم کو بڑا کیش کروایا تھا اس وقت بھی. تو ہر دور میں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگوں نے اس کو یوز کیا ہوا. تو آپ کتنا عرصہ ٹوٹل پھر اس وقت رہیں جو آپ کا یہ ٹرپ تھا جس میں آپ سب ادیبوں سے اور مصنفوں سے؟ نہیں صرف یہ مختصر سا ٹرپ تھا، صرف آخر کل ملا کر کوئی 4 مہینے ہی میں رہی، لیکن کافی ٹائم ان ہے، 4 مہینوں میں بہت زیادہ کچھ ہوا. بہت زیادہ ایکسپلور کر لیا جی آپ نے. جی ایگزیکٹلی. بہت لوگوں سے دوستی ہو گئی، بہت سارا مواد مل گیا، تو ٹھیک ہے. بہت اچھا رہا میرے تو لیے. اب یہ جو ٹائم تھا آپ کا، یہ 80s کا ٹائم تھا، اور اس وقت آپ کو آلموسٹ اردو زبان کے ساتھ آپ کا تعلق کو تقریباً کوئی 10 سال تو گزر گئے ہوں گے، تقریباً جی 10 جی سال. تو آپ کی جو لیول، جو آپ کا فراوانی، جس فراوانی سے آپ بولتی ہیں، وہ کیا بہت زبردست ہو چکا؟ کتنا ٹائم آپ کو لگا کہ آپ اس طرح کی اردو بولنے لگ گئیں کہ ایک آپ عام گفتگو میں حصہ لینے میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی؟ یہ ویسے تو کہنا مشکل ہے کیونکہ اتنا تو یاد بھی نہیں ہے کہ، لیکن میرے خیال سے یہ 4-5 سال تو لگ جاتے ہیں میرے خیال سے. ٹھیک ہے، اتنا تو ہے. جی تو لگ جاتی ہے، لیکن پھر بھی 1 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد کچھ تو بولنا شروع کر سکتے ہیں میرے ٹھیک خیال سے، تھوڑا بہت. ہے. اس میں تو خیر بہت ساری کوتاہیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، لیکن کچھ نہ کچھ تو بول سکتے ہیں میرے خیال سے اگر کوشش کرے آدمی. تو ٹھیک ہے. بس اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو دلچسپی بھی ہو، آپ محنت کریں، جتنا واقع ہو آپ کو اس کو مل پورا جائے، آپ کو پورا بول کے وہ آپ استعمال بھی کریں نا. استعمال کریں. ابھی میں اسی ٹاپک پہ آ جاتا ہوں، آپ کی جو اردو بولنے کے ٹاپک پہ ہے، کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی ایک فورن لینگویج سیکھی، جرمن جو ہے، ایز اے اردو نیٹو اسپیکر. تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں جو اپنی آڈینس ہے ان کو اپنا جرمن لرننگ جو میرا تجربہ رہا ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کروں، وہ بھی سیکھیں اس سے، کیونکہ وہ جرمنی آنے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور جرمن بہت ضروری ہے سیکھنے کے لیے اگر آپ جرمنی میں رہنا چاہتے ہیں. تو آپ نے ایک زبان سیکھی، بالکل جو مختلف زبان تھی، یورپ کی زبان نہیں تھی. تو آپ اپنے کچھ جو ہے نا وہ ٹپس شیئر کریں ساری آڈینس کے ساتھ، کہ ایک نئی زبان کو بالکل شروع سے سیکھنے سے انسان کو کس مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور کیا وہ مائنڈ سیٹ لے کے آئے کہ وہ بالکل ایک مختلف زبان کو اس خوبصورتی سے سیکھ لے جیسے آپ آج اردو بول رہے ہیں. نہیں ویسے آپ کی نوازش ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے خیال سے شوق ہونا چاہیے. اگر آپ کو شوق نہ ہو
تو کچھ نہیں ہو سکے گا. Exactly. کیونکہ بیچ میں تو ضرور ایسے مراحل آئیں گے جب آپ کو کچھ مایوسی ہوگی, آپ کا دل بیٹھ جائے گا کہ اب تو پتہ نہیں, یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, یہ میں آگے نہیں چل پا رہا ہوں. لیکن پھر بھی محنت کرنی پڑتی ہے نا آگے سے آگے ہی. اور سب سے اہم بات شاید یہ ہے کہ آپ جسے ہم انگریزی میں ایمرشن کہتے ہیں نا, آپ اس میں بالکل اس کے اندر ہی ہو جائے, یعنی اس زبان میں شامل ہونے کی کوشش کریں, اور آپ جلد از جلد کوشش کریں کہ کچھ الفاظ ہی نہیں پورے جملے یاد کریں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ جرمن میں سوچیں اردو میں بات کریں, جرمن میں سوچنا ہی آپ بند کریں اور فوراً اردو میں یعنی ٹارگٹ لینگویج میں نا بات کرنے کی کوشش کرے. یعنی سوچے ٹارگٹ لینگویج میں, جیسے ابھی کوئی اردو یا ہندی نیٹو اسپیکر ہے تو وہ سوچے ہی جرمن میں, وہ اپنی لینگویج میں مت سوچے. جی, جو یعنی وہ جرمن جملے, جرمن ترکیبیں وغیرہ سب پورے کی پورے ہی یاد کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ جرمن الفاظ میں اردو ہی بولتے رہی. ٹھیک ہے, کیونکہ ان دونوں زبانوں کی ساخت تو پھر کافی حد تک الگ الگ ہے. اس لیے یہ میرے خیال سے میں تو جب ہمارے طالب علم ایسا کرتے ہیں, ہماری ایک گفتگو کی کلاس ہوتی ہے جس میں 1 گھنٹے تک تو اردو ہندی میں ہی بات کرتے ہیں, یعنی بیچ میں جرمن بالکل نہیں بولتے اور کچھ الفاظ سمجھاتے بھی نہیں ہیں, صرف بولتے ہیں. تو اکثر میں سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ کچھ پہلے جرمن میں کچھ سوچ کر تیار کرتے ہیں اور پھر اردو میں اردو الفاظ میں یا ہندی الفاظ میں نا ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح سے کو ہیلپ, جیسے میں ایک مثال آپ سے لیتا ہوں کہ جیسے میں ایک جملہ میرے ذہن میں آ ہے کہ میں جرمن بولنا چاہتا ہوں, تو میں یہ کہوں گا کہ ich möchte Deutsch sprechen, جیسے میں یہ کہوں تو یہ میں آلریڈی اپنے دماغ میں سوچوں ہی جرمن میں یہ جملہ کہ ich möchte Deutsch sprechen, میں یہ اردو میں سوچوں ہی نا کہ میں جرمن بولنا چاہتا ہوں. ہاں, کیونکہ اب اس جملے میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے, کیونکہ اردو جرمن میں یہ دونوں میں ایک ہی جیسا ہے, لیکن بہت ساری باتیں بالکل الگ ہوتی ہیں. بالکل بالکل. تو اس لیے میں ہمیشہ طالب علموں سے کہا کہ آپ بالکل اس کے وہ اسے کیا کہتے ہیں, یا مجھے یہ ایک پرندہ ہوتا ہے نا جو زبان سیکھنے میں بہت ماہر ہوتا ہے, طوطا. ایک بالکل طوطے کی طرح آپ پوری جملے ویسے یا پوری ترکیبیں پوری جملے یاد کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, یعنی کہ رٹ لیں اس کو, یعنی کہ لرن بائی ہارٹ کر لیں. جی, اور ہاں محنت تو کرنی پڑتی ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے کچھ لوگوں کے لیے تو زبانی سیکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے. اچھا, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس میں میرا ایک کوشچن, سوری ہوگا میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, کہ یہ آپ کے خیال میں کیا یہ بات صحیح ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ قدرتی ان کے اندر یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ وہ فورن لینگویجز سیکھ سکتے ہیں, یا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ محنت کر کے سیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس بات سے مجھے تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ جو کوئی نئی زبان سیکھتا ہے تو اس کا جو کریڈٹ ہے اس سے چھین لیا جاتا ہے, یہ کہہ کے کہ اس کے اندر تو ٹیلنٹ تھا اس لیے اس نے سیکھی, اس کی محنت کو اگنور کر دیا جاتا ہے. نہیں, ٹیلنٹ کافی نہیں ہے. ٹیلنٹ ہو تو اس سے تھوڑی بہت آسانی تو ہو جاتی ہے, لیکن محنت تو کرنی پڑتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس سے ٹیلنٹ سے فرق پڑتا ہے. مجھے یاد ہے ہماری ایک طالبہ ہوتی تھی, بیچاری کو زبانی سیکھنا بہت مشکل لگ رہا تھا. یعنی شروع میں اس کے وہ نمبر بہت خراب ہوتے تھے. اچھا, اور 2-3 سال تک تو بس فیل تو نہیں ہو رہی تھی, لیکن تقریباً فیل ہو رہی تھی. تو میں نے اس سے کہ دیکھیے یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے, آپ کچھ اور کیجیے, یا آپ اتنی محنت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہی ہیں تو بڑی مایوسی ہوگی آپ کو تو. لیکن وہ اتنا شوق تھا اس کے اندر
اچھا کہ وہ بس محنت کرتی رہی اور آخرکار تو پھر کامیاب ہو گئی. واو اس میں زبردست. ٹیلنٹ بالکل نہیں تھا. ٹیلنٹ اچھا کا نام و نشان نہیں تھا. لیکن لیکن اس نے آخرکار 10 گنا کامیاب زیادہ ہو گئی. محنت کی ان سے بھی جی جن کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے محنت. اور وہ کر گئی. جی جی واہ یہ تو بڑی زبردست بات ہے کیونکہ یہی میں آپ سے اگلا سوال پوچھنے لگا تھا کہ یہ لوگ کیسے پتہ لگائیں کہ ہم میں زبانیں سیکھنے کا ٹیلنٹ ہے یا نہیں. یعنی کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پھر سیکھ سکتا ہے فورن لینگویج جیسے. سیکھ تو سکتا ہے, ہر کوئی سیکھ سکتا ہے, صرف کچھ لوگوں کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, یہ تو ٹھیک ہے ہے. لیکن زبردست. دیکھیے کچھ لوگ تو ویسے ریاضی میں بہت زبردست ہوتے ہیں, ہوں. کچھ لوگوں مصوری کا ہے یا کچھ لوگوں کو اور ٹیلنٹس بالکل ہوتے ہیں, بس یہ تو ہے. بالکل میں سمجھ گیا. آئی تھنک یہ اسی لیے میں نے اس میں سے کوشچن کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کوشچن ہوتا ہے اور ہمیشہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ جرمن لینگویج جو ہے وہ کیسے سیکھی جائے. تو یہ اب آپ لوگوں نے یہ ٹپس سن لی ڈاکٹر کرسٹینا اوسٹرل سے, آئی تھنک یہ بہت یوزفل ہوں گی آپ کے لیے. ایک اور ذہن میں میرے بات آئی کہ آپ جب پاکستان میں تھیں یا انڈیا میں تھیں تو کوئی ایسا انسیڈنٹ بتائیں, کوئی فنی سا انسیڈنٹ جب آپ نے کیونکہ شاید کوئی لوگ آپ کو ملے ہوں اور وہ ایکسپیکٹ ہی نہ کر رہے ہوں کہ آپ ایسی اردو بول رہی ہیں, تو کوئی ایسا فنی انسیڈنٹ ہوا آپ کے ساتھ وہاں پہ جب آپ پہلی دفعہ گئیں یا بعد میں بھی کبھی گئیں؟ آپ اس طرح کا کوئی مجھے یاد نہیں ہے, ہوا ہوگا کبھی کبھار لیکن اب مجھے یاد نہیں ہے, میری ذہن سے شاید اتر گئی اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہو. تو کافی پرانی بات ہو گئی اب, جی کافی 30 سال پرانی پرانی ہو گئی. بات بھی ہے, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھار لوگ سوچتی ہی نہیں تھی کہ مجھے زبان آتی نہیں ہے. مجھے یاد ہے جب میں ہندوستان میں ایک بار سفر کر رہی تھی کہیں, اب مجھے یاد نہیں ہے کہ کہاں جا رہی تھی, تو بس سے جا رہی تھی, کسی چھوٹی جگہ تھی, تو وہاں میں بس سے اتر گئی اور پھر آگے پیدل چل رہی تھی, تو کوئی بوڑھا سا کسان چھوٹا سا آدمی آ گیا اور پھر مجھے ہدایت کی کہ میں اپنے سامان کا بہت خیال رکھوں کیونکہ یہاں چور بہت ہوتے ہیں, اور اچھا وہ ہندی میں مجھے بتا رہا تھا. اچھا یعنی اس نے سوچا نہیں تھا کہ شاید کہ آپ کو آتی ہے یا نہیں آتی ہے. میں سمجھ گیا, بہت سمپل سے کوئی وہ ہوگا آدمی, کوئی کسان ہوں گے تو وہ کہہ رہے ہوں گے. بالکل کسان نہ کوئی دیہاتی آدمی تھا, شاید زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا. وہ کئی دفعہ بڑے سمپل ہوتے ہیں اور وہ بڑی کیوٹ ہاں قسم ایک کی اور بات مزے ہے. کی بات ہے, دلی میں میرے ساتھ نہیں, میرے ایک دوست کے ساتھ, جرمن دوست کے ساتھ ہوا. وہ دلی ریلوے اسٹیشن کے قریب کہیں کھڑا تھا, تو کوئی اس طرح کا کوئی دیہاتی آدمی, کم پڑھا لکھا آدمی یا بالکل ان پڑھ آدمی اس کے پاس آیا اور کہا کہ آپ مجھے پڑھ کے سنا سکتے ہیں کہ اس بس پر کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک غیر ملکی سے پوچھا کہ اس بس پر کیا لکھا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار. اس میں مجھے ایک انسیڈنٹ یاد آ گیا کہ میں ایک دفعہ آئی تھنک میں بینک میں تھا, ڈوائچے بینک میں تھا یا کسی بینک میں تھا, تو کسی جرمن نے مجھے کہا کہ آپ میرا فارم فل کر دو گے, وہاں پہ کچھ فارم لکھنا تھا, جرمن میں تھا وہ, تو اس نے مجھے جرمن میں کہا کہ کنسی Sie mir bitte helfen. تو ich kann nicht schreiben. تو اس وقت مجھے بھی بڑا فیل ہوا, اس وقت مجھے تو بڑا ویسے پراؤڈ فیل ہوا. میں نے کہا کہ یار یہ آٹومیٹکلی ازیوم کر رہا ہے کہ میں جو ہے اتنی اچھی جرمن بولتا ہوں جیسے آپ نے کہا, تو میرے ساتھ بھی لیکن ویسے اس بس میں مزے کی بات یہ تھی کہ اس بس پہ لکھا تھا دیوناگری دیوناگری اسکرپٹ لکھا ہوا تھا. اچھا نیو دلی ریلوے اسٹیشن. یعنی اچھا دیوناگری بھی سب انگریزی الفاظ تھے نا, نیو دلی ریلوے اسٹیشن. اچھا وہ اس طرح لکھا ہوتا ہے کہ الفاظ انگریزی سے لیکن لکھا دیوناگری میں تھا. جی 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 جی. کیا ایسا ہوتا ہے پاکستان میں بھی؟ اچھا 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 اچھا, یہ فنی ہے انسیڈنٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کہ آپ نے کبھی جرمن لینگویج بھی سکھائی ہے کسی کو, یعنی اسپیشلی جو لوگ انڈیا یا پاکستان سے, کیونکہ آپ کہتی ہیں کہ آپ نے بہت پاکستانی یا انڈین لوگوں سے اپنی اردو پریکٹس کی, تو کیا وہ آپ سے جرمن سیکھتے تھے ان ریٹرن؟ آپ نے کبھی جرمن ایز اے ٹیچر سکھائی؟ نہیں, میں نے تو نہیں سکھائی. ہمارے یہاں تو ویسے یونیورسٹی, ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں ایک پروگرام ایسا ہوتا ہے, ٹنڈم پروگرام, جس میں ایک جرمن ہوتا ہے, ایک غیر ملکی ہوتا ہے, اور یہ ایک دوسرے کو زبان سیکھنے میں مدد دیتے ہیں.
तो हमारे तालिब इल्मों में से कुछ लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। अच्छा तो हमारी एक तालिब इल्म का टांडम था एक पाकिस्तानी से, लेकिन अक्सर ये इस तरह के प्रोग्राम कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं रहे। वो थोड़ी देर चलती रहे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता बस खत्म हो जाते हैं वो क्यों? ये बताएं कि वो कामयाब क्यों नहीं होते? भी ठीक है, चाहिए, दिलचस्पी भी चाहिए ना। नहीं और फिर ये ये बताएं कि वो बात कामयाब क्यों नहीं होते टैंडम प्रोग्राम्स जो हैं? मेरे ख्याल से एक वजह ये है कि इसकी एक वजह ये है कि खासकर heidelberg यूनिवर्सिटी में हमारे कैंपस में ज़्यादातर नेचुरल साइंसेस होते हैं और मेडिसिन, और उसमें तो अंग्रेजी ही चलती है। ऑफ इसलिए कोर्स। लोगों को जर्मन ज़बान से इतनी दिलचस्पी भी नहीं होती है ना। अच्छा, वो सीखने में वो इंटरेस्टेड भी सारा नहीं काम होते जर्मन। अंग्रेजी में चलाते हैं ना। ठीक है, अच्छा इस वजह से तो वो, और इंग्लिश उनको पहले ही आती होती है इस जी, वजह से। जी, 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 हाँ, ये अच्छा, तो होती अच्छा। है। अब थोड़ी-सी उस पे बात कर लेते हैं जो पहले हमारी एक डिस्कशन हुई थी कि जो मैंने आपसे कहा था कि जर्मनी में जो टीचर हैं, जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको बताऊँ जब मैं आया था जर्मनी तो TU फ्राइबर्ग में, मेरी जो पहली जर्मन टीचर थी, मुझे बहुत पसंद थी। मुझे अभी भी उनका नाम याद है, उनका नाम फ्राउ गीज़लर उनका नाम था। और उनका एक टेक्नीक होती थी कि वो जब क्लास में आती थीं, तो वो कहती थीं कि काइंड इंग्लिश। हुँ, हुँ। हर चीज शुरू से A1 लेवल से जर्मन में बोली जा रही है और हुँ, आप पूछती थी कि ओके jetzt haben Sie Fragen und हुँ, dann हम कहते थे कि ओके I did not understand, कहती थी ich verstehe nicht, हुँ, ich verstehe kein Englisch, हुँ, auf हुँ, Deutsch bitte, और then हम टूटा फूटा जर्मन में जुमला बनाते थे कि ich weiß nicht whatever। हुँ, तो ये उनकी टेक्निक होती थी और मुझे तो ये बड़ी फिट आई टेक्निक, क्योंकि ये हुँ। कॉन्वर्सेशनल जर्मन में इसने मुझे बड़ा हेल्प किया। तो आप ये बताएं कि मैंने ये नोट किया है, जो मेरा क्वेश्चन था वो ये कि बहुत सारे जर्मन टीचर हैं यहाँ पे, कुछ मैंने ऑब्जर्व किया और स्पेशली यूट्यूब पे मैंने एक देखा जर्मन टीचर ये कह रहे थे कि फॉरेनर्स को ये कह रहे थे कि अगर आपने B1 तक आपको जर्मन नहीं आती तो आप जर्मनी मत आओ। हुँ, उन्होंने ये कहा और उन्होंने एक आई थिंक गुड फेथ में ये बात की। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि एज अ साउथ एशियन या पाकिस्तान से कि हमारे वहां अगर आप किसी को ये बात कहें तो ये वो बड़ा डायरेक्ट लेगा, वो ये कहेगा कि यार क्या हुआ अगर B1 नहीं आती तो मैं क्यों नहीं आ सकता, मैं वहां आके सीख सकता हूँ। लेकिन वो टीचर ये कह रहे थे कि वहीं से हर चीज सीख के फिर यहाँ और यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करो। तो क्या हुँ। टीचर्स को जो है वो थोड़ा बहुत ये आइडिया नहीं होना चाहिए कि जिन स्टूडेंट्स को वो जर्मन सिखा रहे हैं उनका अपना बैकग्राउंड क्या है, हल्का फुल्का, मैं ये तो नहीं कह रहा कि पूरा ही उनकी लैंग्वेज वो सीख के आ जाए, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है। हाँ, लेकिन ये मुश्किल होता है ना, बेहतर तो है अगर कुछ इल्म इसके बारे में हो, लेकिन ये मुश्किल होता है जब बहुत सारे दूसरे दुनिया के अलग-अलग खित्तों से लोग आते हैं, अलग-अलग इलाकों से, मुल्कों से लोग आते हैं। अम, आपने तो कहा कि इसलिए इससे शायद लोगों की हौसला शिकानी हो गई ना कि हम्म, इसके बाद ये अगर मेरा आप मतलब था। इसकी बात करें। और मुमकिन है कि शायद पता नहीं ये गुड फेथ में उसने कहा, लेकिन उनको उनका इरादा यही था हम्म। कि वो ना आए, ये भी हो सकता है। अम, मैं तो लेकिन उनको गुड फेथ ही का वो जी, दूंगा कि जी, सही है, सही। न शायद उसकी एक वजह तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आ जाते हैं और वो अंग्रेज़ी सीखने के बाद, यानी अंग्रेज़ी तो आमतौर पर पढ़ाई जाती है बड़े-सग़ीर में, नहीं तो वो अंग्रेज़ी खूब जानते हैं और समझते हैं जब यहाँ आते हैं तो सारा काम अंग्रेज़ी के ज़रिए चला सकेंगे। और इसलिए शायद ये इस तरह की जर्मन टीचर अगर उनको इस तरह का तजुर्बा हो कि ये तो हम्म, समझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है सिरे से, बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल। अंग्रेज़ी से काम, तो ये शायद इस तरह शायद वो कुछ नाराज़ या नाउम्मीद हो गए हैं कि ये लोग तो हमारी ज़बान से दिलचस्पी रखते ही नहीं हैं। वो वैसे तो अंग्रेज़ी बोलते ही रहेंगे, ज़बान सीखने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसका इस तरह का रवैया तो पाया जाता है, बहुत पाया जाता है। ठीक है, अच्छा। तो शायद ये भी इस तरह का एक रद्द-ए-अमल रहा हो। अच्छा, तो आप इसको इस साइड से ले रही हैं कि क्या पता हुँ, उन्होंने इसको वाक़ई ही ये कहा हो कि भई अगर नहीं आती तो मत आओ। हुँ।
اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے تو اس پہ تھوڑا سا لگا یہ کہ میں کیونکہ ایسا ہوں کہ میں ہمیشہ ہر چیز میں سے پازیٹیو اس کا پہلو ڈھونڈتا ہوں, اور ہر چیز میں اگر کوئی بہت ہی نیگیٹو بھی چیز ہو تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس میں اچھی چیز اس میں سے نکالوں. تو میں نے جب یہ سنا تو مجھے لگا یار یہ حوصلہ شکنی ہو رہی ہے لوگوں کی. ان جی کو جی یہ بتانا چاہیے کہ جتنی سیکھ سکتے ہو سیکھ لو, مگر یہاں پہ بھی آ کے سیکھ سکتے ہو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. جی جی ہاں ویسے یہ تو ہے, اگر یہاں آئے تو یہاں آ کر سیکھ سکتے, زیادہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں نا. جگہ اگر آس پاس سب یعنی سننے میں آتی ہو زبان نا, دیکھنے میں آتی ہو ہر طرف, تو زبان سیکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے, اس سے بڑی آسانی ہوتی ہے. یہ تو ہے بات, لیکن شاید نا امید کچھ ہو گئے تھے لوگوں سے کہ وہ ہو پھر سکتا ہے, یہ یہاں ہو آ سکتا کر ہے. کوشش بھی نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی یہ ہو سکتا ہے. دوسرا میرے ذہن میں ایک یہ سوال آیا کہ جو آپ کے خیال میں جو ایک جرمن نیٹو اسپیکر ہے, کیونکہ ابھی میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جرمنی میں پچھلے 10 20 25 سالوں سے بہت لوگ آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, اور جرمنی کو بڑی ضرورت بھی ہے لوگوں کی جو کام کر سکیں یہاں پہ. تو ہر بندے نے بہت سارے جرمنز ایسے ہیں جن کے پاس یہ تعلیم نہیں ہے کہ جرمن زبان کیسے سکھانی ہے, مگر وہ جرمن ٹیچر بن گئے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا ایک اچھا جرمن ٹیچر ہونے کے لیے آپ کا اس زبان کا نیٹو اسپیکر ہونا ہی کافی ہے, یا آپ کو یہ بھی آنا چاہیے کہ زبان سکھائی کیسی جاتی؟ نہیں, نیٹو اسپیکر ہونا کافی نہیں ہے, کیونکہ جب آپ نیٹو اسپیکر ہوتے ہیں ہر زبان میں یہی ہے, تو آپ اپنی زبان کے بارے میں سوچتے ہی ہیں. یعنی ہاں, کیونکہ آپ بچپن سے ہی سیکھتے آئے ہیں نا, تو کبھی اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یعنی آپ اس کی ساخت سے, اس کی گرامر سے کچھ زیادہ آگاہ بھی نہیں ہوتے تھے. بالکل تھوڑا بہت سیکھتے ہیں, لیکن وہ بعد میں بھول بھی جاتے ہیں دوبارہ. تو آپ ویسے ہی بولتے ہیں نا, بغیر سوچے سمجھے. پھر اگر کوئی غیر ملکی آپ سے اپنی زبان کے بارے میں پوچھے تو آپ جواب ہی نہیں دے سکتے. جی اس لیے زبان سکھانے کے لیے تو سب سے پہلے یعنی خود اس کے بارے میں سوچنے, اس کی ساخت کے بارے میں, اس کی گرامر کے بارے میں خود سیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ آپ سمجھا نہیں سکیں گے. اگر خود نہیں سمجھتے ہو تو کیسے سمجھائیں گے؟ کیسے سمجھا سکو گے؟ یہ میرے ساتھ بھی ہوا جب میں نے اردو ہندی سکھانا شروع کی, تو مجھے پہلے وہ لیکچر پریپیئر کرنے پڑے. حالانکہ اردو مجھے بولنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, لیکن میں سکھانی تھی اردو, تو میں پراپر جو ہے وہ جیسے آپ کی کتاب تھی یا اور بھی میں سکھانا شروع ہو گیا کہ کیسے کون سا فعل ہوتا ہے, کون سا جو ہے یہ اب جمع ہے, واحد ہے, یہ کیسے ان کو جو ہے وہ سکھانا ہے. تو یہ اور ایک اور بات کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ انسان جس نے ایک فورن لینگویج خود سیکھی ہو, جیسے کہ ایک بندہ جو جرمنی میں جس نے جرمن سیکھی ہو کمپیئر ٹو وہ جرمن جس کی جرمن نیٹو لینگویج ہو, تو آئی تھنک ان دونوں میں سے وہ انسان جس نے جرمن سیکھی ہو وہ بہتر سکھا سکتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے. جی یہ تو ہے. یا تو ایسا جرمن بندہ ہو جس نے اس کی تعلیم پائی ہو, باقاعدہ تعلیم ہے نا, کیونکہ ہمارے ہاں اس کا یہ ایک پورا کورس ہوتا ہے, پڑھائی کا پورا کورس ہوتا ہے, Deutsch als Fremdsprachen. Genau. Deutsch als Fremdsprache کچھ اس طرح ایک پورا کورس ہوتا ہے یونیورسٹی کا. بالکل, ورنہ آپ نہیں سکھا سکیں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا اب ہاں میں ایک تو اور بڑے انٹرسٹنگ کوشچن پوچھوں گا پرابلی ریپ اپ کرنے سے پہلے, کہ جرمنس کو آپ جب آپ کے پاس اب اتنا زیادہ آپ کے پاس نالج ہے کہ اتنی زیادہ مختلف معاشروں کو, سوسائٹیز کو دیکھا ہے, پڑھا ہے, جرمنی کو بھی, یورپ کو بھی, ساؤتھ ایشیا میں بھی, پاکستان میں بھی, انڈیا کی بھی, تو ایسی کیا چیز ہے جو آپ جرمنس کو بتانا چاہیں گی ساؤتھ ایشیا کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں؟ لیٹ سے کیا چیز ہے جو جرمنس کو لیٹ سے کہ آپ کہیں گی کہ ان کو یہ کم از کم یہ ایک چیز ان کو پتا ہونی چاہیے؟ ایک چیز تو مشکل ہو گئے, ایسا کہنا تو مشکل ہے کہ ایک چیز کافی ساری چیزیں آپ بتا سکتی ہیں. نہیں, ایک بات تو ہے کہ سب لوگوں کو سوچنا پڑے گا یہ ہر خطے کے بارے میں, ہر علاقے کے بارے میں, ہر ملک کے بارے میں, کہ ہر ملک میں, ہر قوم میں تنوع بہت ہوتا ہے. سب لوگ ایک جیسے تو کہیں بھی نہیں ہوتے ہیں نا. تو اب پاکستان دیکھا جائے یا ہندوستان دیکھا جائے, دونوں ملکوں میں تشدد بہت ہوتا ہے.
لیکن دونوں میں لوگ بہت اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں. جی یہ بہت ساری باتیں بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بہت پسماندگی بھی ہے کچھ علاقوں میں, لیکن کچھ علاقوں میں کچھ دوسرے علاقوں میں لوگ بہت آگے بھی ہیں, بالکل ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں. مثال کے طور پر میں ہمیشہ یہاں ہمارے طالب علموں کو میں ہمیشہ بتاتی تھی کہ جب میں پاکستان گئی تھی وہاں ایک کمپیوٹر سینٹر میں لاہور میں, تو میں نے دیکھا کہ وہ نصف سے زیادہ اس میں کام کرنے والی لڑکیاں تھی. اوکے جبکہ یہاں اور نیچرل سائنسز میتھمیٹکس میں لڑکیاں خواتین بہت ہوتی ہیں, جی جبکہ یہاں جرمنی میں عورتیں بہت پیچھے ہیں اس جی شعبے میں. یعنی جو آئی ٹی ہے, جو نیچرل سائنسز ہیں نا, اس میں تو بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں. بالکل بالکل, یہ تو میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ جرمن لڑکیاں جو ہیں وہ موسٹلی جرمنسٹک پڑھائی کرتی ہیں, یا یہ ان کا سب سے پسندیدہ سبجیکٹ ہے جرمن لڑکیوں کا, جرمنسٹک پڑھنا یا بی وے ایل جو بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھنا. تو یہاں یعنی میڈیا جو امیج تیار کرتے ہیں نا ایک خطے کے ایک ملک کے, وہ اس پر تو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے نا, اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ حقیقت اس سے تو ہمیشہ الگ ہوتی ہے. وہ میڈیا جو ہے کم سے کم جب ہندوستان پاکستان کے بارے میں وہ رپورٹنگ کرتے ہیں تو اکثر وہ سنسنی خیزی کی طرف کچھ زیادہ اس کا رجحان ہوتا ہے نا, اور جو عام زندگی ہوتی ہے اس کے بارے میں تو بہت کم لوگ جانتے ہیں یہاں. لیکن ایک چیز تو ہے کہ, اور یہ پاکستان میں اور بھی ہندوستان میں بھی, لیکن پاکستان میں اور زیادہ لوگوں کی مہمان نوازی تو وہ زبردست ہے. وہ اور شاید دنیا بھر میں بہت کم ایسے علاقے ہوں گے جتنے لوگ اتنے مہمان نواز ہو. اور پھر ایک اور بات ہے پاکستان کے بارے میں, ہندوستان کا جب یہ ریپ کیسز ہوئی تھی کچھ سال پہلے, تو ہندوستان کا جو اچھا امیج ہوتا تھا یہاں لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ بدل گیا. لیکن عام طور پر تو ہندوستان کا بہت اچھا امیج ہوتا تھا. وہاں جتنا تشدد ہوتا ہے, جتنی دہشت گردی بھی ہوتی ہے وہاں بہت, لیکن اس کے بارے میں تو یہاں سنتی ہی نہیں ہے. جبکہ پاکستان کا امیج تو اس کے برعکس نا بہت منفی, عام طور پر کافی منفی نیگیٹو ہے. جی. تو میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہندوستان تو کسی لحاظ سے بھی پاکستان سے بہتر نہیں ہے. اس میں بھی اونچ نیچ کا وہی مسئلہ ہے, تشدد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, دہشت گردی ہوتی ہے, یا چھوٹ کا سارا ابھی ذات پات بہت زیادہ ہے نا. یہ پاکستان میں تو کچھ کم ہے, بالکل ختم تو نہیں ہوا ہے لیکن کم ہے. اور پاکستان میں ایک بات ہے, ہندوستان میں تو ٹورسٹ بہت آتے تھے پہلے, اب شاید کم ہو گئے لیکن بہت آتے تھے. پاکستان میں کم آتے ہیں, اس لیے مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ سیاحوں کے ساتھ سیر کرنے والوں کے ساتھ سلوک بہتر ہوتا ہے. یعنی ان کا اتنا زیادہ استحصال کا نہیں ہوتا ہے رجحان, اور لوگ ویسے بہت کھلے دل سے ملتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بہت کھلے دل سے ملتے ہیں. یہ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کا یہ ویو سن کے. لیکن مجھے یہ بتائیں ایز اے جرمن کہ کیوں جو جرمن میڈیا ہے, یا جو لیٹس سے کہ ہم اس کو ویسٹرن میڈیا کہہ لیتے ہیں, یورپین میڈیا کہہ لیتے ہیں, وہ اتنا پیار ان کو کیوں ہے پاکستان سے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ منفی نیوز یا خبریں ہی دکھاتے ہیں یہاں پہ, کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی میں نے آج تک کوئی ایسی جرمن ڈاکیومنٹری نہیں دیکھی, نہ یوٹیوب پہ نہ نیٹ فلکس پہ, جس میں انہوں نے یہ بتا دیا ہو کہ پاکستان میں جو ہے وہ یہ اتنی فیمیل ڈاکٹرز ہیں یا اتنے جو ہے وہ انجینئرز ہیں, انہوں نے یہ کر دی. حالانکہ یہ سب کچھ تو ہو ہی رہا, لیکن کیا وجہ ہے اس کی, کیوں نہیں دکھاتی؟ مشکل ہے. ایک شروع سے ہی شاید اسی لیے کہ اس کا تعلق تو وہ اسلامی دہشت گردی کے ساتھ کر دیا گیا ہے, شاید اس سے وابستہ کر دیا گیا ہے. اور یہ سارا پھر افغانستان کا مسئلہ تھا, یہ سب کچھ. لیکن ایک طرح سے میرے خیال سے یہ ہے کہ
शायद हिम्मत भी नहीं करते कि वहाँ जाकर फिल्म बनाए और हकीकत को देखे, लोगों की जिंदगी को देखे। कुछ लोग तो घबराते हैं, पाकिस्तान परेशान होते हैं, जब पाकिस्तान का राज होते हैं तो खतरनाक हो के ये सब। कुछ अच्छी बहुत छोटी मोटी वो वीडियोस मैंने देखी हैं यूट्यूब में, जो जाती तौर पर जो लोग गए हैं ना, इंफरादी तौर पर जो गए हैं, उन्होंने बनाए हैं वीडियोस बनाई हैं। इस तरह की छोटी छोटी फिल्में हैं ना। लेकिन जो बड़ी मीडिया है, हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी तो वो कराची के बारे में जो एडी फाउंडेशन का एक सेंटर है जिसमें वो लावारिस खवातीन वगैरह या ये मैंने देखा है, गोस्ट्स ऑफ कराची, गोस्ट्स ऑफ कराची, ये डॉयचे वेले पे एक डॉक्यूमेंट्री आई है लास्ट वीक, मैंने देखी है। हाँ, उसमें भी ये एक बहुत उदास करने वाली ना तस्वीर पैदा की गई थी। वही ना, एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। अभी मैं एक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि अब ये आप ईदी को ही देख लें। अब ईदी ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी है जिसने इतना काम किया इंसानियत के लिए, हर किसी के लिए। अब तो रैप पाकिस्तान में रहा तो मोस्टली पाकिस्तानियों के लिए ही कर रहा था, लेकिन बगैर किसी मजहब की तफरीक किए हुए। और मैंने कभी किसी मेन स्ट्रीम चैनल पे कोई ईदी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हुए नहीं देखा। शायद कोई इक्का दुक्का डॉक्यूमेंट्री बनी हो, नोबेल प्राइज के भी चले, एक अलग इशू है, लेकिन कोई मैंने ये नहीं देखा कि यार कोई अभी कोई अच्छी चीज यार हाईलाइट कर दो। अफगानिस्तान के बारे में भी जब भी कभी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, या बांग्लादेश के बारे में भी, तो वो यही बनाते हैं कि फैक्ट्री में लोग जल गए, या वहां पे ये एक्सट्रीमिज्म बढ़ गया। हालांकि बांग्लादेश भी इतना बड़ा मुल्क है, उनकी भी हजारों अच्छी बातें होंगी। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो लोग जाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो तो दिखाते हैं रियलिटी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया अनफॉर्चुनेटली कभी भी नहीं दिखाता। हाँ, वैसे तो ये है कि वैसे ये आम सी बात है कि जितनी भी खबरें आती हैं मीडिया में, वो आम तौर पर सनसनीखेज बातें होती हैं। कोई बड़ा बड़ा हादसा हुआ है या वो इस तरह की ज्यादा तो खबरें आती हैं, वो तो एक आम सी बात है ना, पूरी दुनिया के बारे में यही है। लेकिन शायद उसमें एक तो ये हमारी वैसे हमारी अपनी मीडिया की जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ ना कुछ जिम्मेदारी कुछ पाकिस्तानी इदारों की भी है कि वो अपना कुछ दूसरा इमेज प्रोपेगेट करे कि यहाँ जो पाकिस्तानी सिफारत खाना है या कौंसल खाने हैं, वो भी इतना ज्यादा काम नहीं कर रही है इसलिए इस सिलसिले में। अच्छा, जबकि हिंदुस्तानी इदारे ज्यादा काम करते हैं, उनके बड़े बड़े कल्चरल सेंटर्स होते हैं, जाहिर है उनके वसाइल भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ छोटे छोटे पैमाने पर कुछ कर सकता है। और मजे की बात है कि भुट्टो के जमाने में मेरे ख्याल से कुछ काम शुरू हुआ था कि कल्चरल ट्रूप्स को भेजते थे, और ये ना आजकल तो कुछ होता ही नहीं है, यानी पाकिस्तान की तरफ से तो बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। अब ये तो यही कह सकता हूँ कि अगर कोई जो इस तरह की अथॉरिटीज हैं वो ये वीडियो देख रही हैं, तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट रेज किया कि अब अगर हम खाली किसी और से तो ये तवक्को नहीं कर सकते, जब तक खुद भी आप कुछ ना करें, तो खुद तो करना ही पड़ेगा। और अगर नहीं है इसमें, तो खैर हम तो कोशिश करते रहते हैं कि अपना इसमें पार्ट प्ले करें, क्योंकि मैं तो हमेशा यही मानता हूँ कि देखिए, मैं तो इतना कोई जो है ना वो इस मामले में नहीं जाता कि ये मुल्क अच्छा है या वो मुल्क अच्छा है। मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि लोग हर जगह जो है वो अच्छे और बुरे होते हैं, और उनको एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करना चाहिए, जो कि बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस इमेज को भी आगे प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ तो जो अथॉरिटीज है उनको काम करना पड़ेगा। सही आपने कहा। मेरे ज़हन में दो आखिरी बातें आ रही हैं। एक तो मैं एंड में आपसे बड़ा मेन क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे ऑडियंस अक्सर ये क्वेश्चन भी मेरे से पूछते हैं कि यार ये बताएं कि क्या जर्मनी के अंदर एज अ साउथ एशियन जो लोग आते हैं, क्या जर्मनी में रेसिज्म है या नहीं है? अब आप एज अ जर्मन, आप मुख्तलिफ मुल्कों में भी गई हैं, आप जर्मनी में भी सारी अपनी जिंदगी आपने गुजारी है, और बहुत सारे फॉरेनर्स के साथ आप मिली भी हैं, तो आप क्या इस बारे में कहती हैं कि आज के दौर में क्या जर्मनी में रेसिज्म है? कुछ लोगों में तो जरूर होगी, कुछ लोगों में बिल्कुल नहीं है, और कुछ लोगों में है, जरूर है, बेशक है। वैसे ये मेरे हाथ से रेसिज्म अब तो कहते हैं कि रेस तो है, कोई इस्तिलाह है ही नहीं, यानी इस तरह की इस्तिलाह को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मगर जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड रेस जो है वो यूज हो रहा है, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में है। हाँ,
ایک طرح سے تھوڑا بہت ریسزم ہر قوم میں ہر شخص میں موجود ہوتا ہے، کیونکہ ہم دوسرے سے گھبراتے ہیں، ہم دوسرے سے ڈرتے ہیں، اور جب کوئی بھی بحران آتا ہے، کوئی بھی یا زمانہ ایسے آفت کا زمانہ آتا ہے یا کچھ لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو یہ عنصر زیادہ بڑھ جاتا ہے نا، کہ ہم دوسروں سے ڈرتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ تعصبات پیدا ہوتے ہیں وغیرہ، یا پہلے سے موجود تھے. تو یہ عنصر انسان میں ایک لحاظ سے کسی حد تک تو قدرتی طور پر ہر انسان میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد یعنی ہم پر ذمہ داری ہے نا کہ اس سے خود محسوس کرے اور اس کے بارے میں سوچے اور اس کی وجوہات کے بارے میں سوچے اور پھر اس کے اپنے اندر سے نکالے. اور یہ عام سی بات ہے کہ لوگ کسی قوم، کسی دوسرے قوم یا ملک کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں بابا، لیکن ایک شخص جس کو میں جانتا ہوں وہ تو اچھا ہے نا، باقی تو سب ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ سب کچھ ہیں، یعنی بہت برا بھلا کہتے ہیں کسی قوم کو، لیکن جس شخص کو جس فرد کے طور پر جانتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اسی تو اچھا ہے، یہ بہت خوب کہا، اچھا انسان ہے نا. یہ بہت عام بات ہے، یہ بہت پایا جاتا ہے نا، کہ کہتے ہیں یہ سارے ساؤتھ ایشین، یہ سارے عرب، یہ سارے پولش یا جو بھی نا، یا یہودی، یہ سب ایسے ہوتے ہیں نا، تو ان پر لیبل لگاتے ہیں، لیکن جس شخص کو ذاتی طور پر جانتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے. یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے، بڑی گہری بات کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کو جاننے کی کوشش کریں، ان کو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں. یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے یا پروفیشنلس کے لیے جو یہاں پہ آ رہے ہیں کہ وہ، جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، تو وہ کیسے اس سے بچ سکتے ہیں. تو آپ کی رائے میں یہ کہ وہ اپنے آپ کو اوپن کریں اور اپنے آپ کو ان سے انٹروڈیوس کروائیں، یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، اور ایک بات تو ہے، دیکھیے مثال کے طور پر اگر آپ کسی، وہاں بہت سارے جرمن لوگ چھٹیاں منانے کے لیے وہاں جاتے ہیں، اسپین میں ایک جزیرہ ہے مایورکا. اب آپ کسی اسپینش سے پوچھئے کہ وہاں جرمن لوگوں کا کیا امیج ہے، کیا تصور جرمن کے بارے میں، تو ان کا تصور ان لوگوں پر مبنی ہوگا جو وہاں پارٹی مناتے ہیں، پیتے پلاتے ہیں نا، شراب وغیرہ ہوتے ہیں نا، سو یہ شاید سمجھتی ہوں گی سب جرمن ایسے ہی ہیں. ایگزیکٹلی. تو جب یہاں کچھ لوگ دیکھے جاتے ہیں جو مس بہیو کر رہے ہیں، جن کی عادتیں اچھی نہیں ہیں وغیرہ نا، تو بس یہ عام آدمی تو یہ سوچے کہ یہ سب ایسے ہی ہیں. یعنی جب کچھ لوگ غیر کام کرتے ہیں تو پھر یہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قوم کے سب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. جی، یہ بھی ہوتا ہے نا، پھر اس طرح ایک تعصب پیدا ہوتا ہے یا ایک غلط تصور پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں. اس لیے ہمیشہ اس کے بارے میں سوچنا، یاد دلانا چاہیے کہ ہمیشہ ہر قوم میں، ہر ملک میں سب لوگ ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا، نہیں ہوتا. کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، بدکار لوگ بھی ہوتے ہیں، بدماش بھی ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں، بالکل ہوتا ہے. تو یہ پرسپیکٹو نئے آنے والے لوگوں کو سوچنا چاہیے، جو آپ کہہ رہی ہیں، جو جرمنی آنے والے ہیں ان کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آنا چاہیے جیسے آپ نے بتایا. ہاں، یہ اپنی قوم کے بارے میں بھی، لیکن جرمنس کے بارے میں بھی نا ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے. بالکل، ان کو بس ایک انڈیویجولی ٹریٹ کرو، یہ مت کرو، کیونکہ یہ بڑا میں دیکھتا ہوں کہ یوٹیوب پہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں جرمن ورک کلچر، تو اس میں وہ بڑی عجیب باتیں بتا دیتے ہیں، کیونکہ میں نے تو بہت جرمن کمپنیز میں کام کیا ہوا ہے، بہت جرمنس کے ساتھ، تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی یوٹیوب میں، اس پہ کوئی یہ بتا رہا تھا کہ جرمن صبح کافی نہیں پیتے، پتہ نہیں کیا اس نے، یہ اس کے کمپنی میں شاید ہوتا ہوگا کہ کوئی ان کے پاس صبح میٹنگ ہوتی ہوگی، ٹائم نہیں ہوتا ہوگا، تو وہ بعد میں کافی پیتے ہوں گے. تو اس نے کہا کہ جرمنس کافی ہی نہیں پیتے. اب میں نے کہا کہ یار جرمنی سب سے بڑا کنزیومر ہے کافی کا، آلموسٹ پورے یورپ میں، کیا بلکہ پوری دنیا میں. تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ ہر جرمن بھی انڈیویجول ہے، اور جرمنی میں بھی اتنے زیادہ لوگ مختلف بیک گراؤنڈس کے ہیں، جو ایسٹ جرمنی کے ہیں ان کا بالکل ہی، وہ سوویت یونین کے اندر تھے، ان کا بالکل ہی اور ایٹیچیوڈ ہے. جو ویسٹ جرمن والے ہیں ان کا اور ہے. جرمنی میں لوگ رشیا سے آئے ہوئے ہیں، کچھ جرمن جو ہیں وہ مکسڈ
ہیں ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ جرمنی سے ہیں, کچھ جو ہیں وہ کسی اور ملک سے ہیں, ان کے بچے جو ہیں وہ ایک مکسڈ ہیں بالکل وہ, لیکن جرمنی میں پیدا ہوئے ہیں. کچھ جو ہے وہ پولینڈ سے ہیں ان کے ماں باپ, لیکن وہ پیدا جرمنی میں ہوئے ہیں. بہت ساری یہاں پہ کیسز ہیں لوگوں کے, تو جرمن کیٹیگری نہیں. آپ تو ایسٹ اور ویسٹ کی بات کر رہے تھے, نارتھ اور ساؤتھ کی بھی بات ہے نا, کہ شمالی لوگ یعنی شمالی علاقوں کے لوگ بہت کم بولتے ہیں, بہت لیے رہتے ہیں, جبکہ وہ جنوبی علاقوں کے لوگ اس کے برعکس میں بہت بولتے ہیں, ملنسار ہوتے ہیں نا. تو یہاں بھی لوگوں میں بہت فرق ہوتا ہے. بہت فرق ہے, بالکل صحیح کہا. اب برلن ہے, اب جیسے آپ نے برلن میں کتنے سال گزارے ہیں؟ آپ برلن میں کتنے سال؟ ویسے میں تو پیدا ہوئی تھی برلن میں. اچھا جی, تو اپنی زندگی کی پہلے 30-25 سال تو 30-35 سال تو برلن میں ہی گزارے, پھر ہائیڈلبرگ چلی گئی. اچھا, تو آپ لیکن اب فی الحال تو دوبارہ برلن میں ہوں, کیونکہ ہمارا آبائی مکان اتنا برلن میں ہی ہے, تو ہم سوچ رہے تھے کہ شاید پوری طرح یہاں مکمل طور پر دوبارہ برلن میں آ جائے. اچھا, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ برلن میں ہیں. اچھا, تو اب برلن میں اب مجھے تو آپ سے بہت ہی کم ٹائم ہوا ہے, ابھی برلن میں 6.5-7 سال ہی ہوئے ہیں. تو اب میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ 160-70 ملکوں کے تو کم از کم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, اور اس میں سے اس کے علاوہ جو جرمنی میں لوگ پیدا ہوئے جو جرمنز ہیں وہ علیحدہ ہیں, اور ہر بندے کا ایک بالکل الگ ایٹیچیوڈ ہے. اگر میں کمپیئر کروں, جو میں فرائیبرگ میں رہ رہا تھا, جو ایک 40-50 ہزار کا چھوٹا سا ٹاؤن تھا, تو وہ بھی جرمن تھے. جو برلن میں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی جرمن ہیں. تو اب اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے, ان کی اپ برنگنگ, ان کی ایٹیٹیوڈ میں. تو اس لیے ہر جرمن بھی ایک طرح کا نہیں ہے, یہ تو آپ کو خود ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے. ہاں, لیکن دیکھیے یہی بات تو ہے امریکہ میں نا, یو ایس اے میں اور نیو یارک میں. اگر آپ کہیں مڈ ویسٹ میں جائیں یا نیو یارک جائیں تو زمین و آسمان کا فرق ہے نا. ایگزیکٹلی, مڈ ویسٹ, امریکہ کا مڈ ویسٹ جو ہے وہ بالکل ہی اور ہے. بڑے شہر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کچھ الگ سے ہوتے ہیں نا وہ, لیکن برلن جو ہے وہ, میں یہی کہوں گا کہ میرے لیے تو جو جرمنی ہے وہ, آلدو کہ میرا جو پہلا, میں یہی کہوں گا کہ میرا ہوم ٹاؤن جرمنی میں شروع میں فرائیبرگ تھا, کیونکہ وہ میرا یونیورسٹی ٹاؤن تھا. جو مجھے پہلا جرمنی کا امپریشن ملا وہ ڈریسٹن اور فرائیبرگ کا ملا, کیونکہ میں وہیں پہ لینڈ کیا. اور اس کے بعد سے جو میری جرمنی کی زندگی ہے وہ بیسکلی برلن کی زندگی ہے, جو میرا جرمنی ہے. آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں. تو میرا تو یہ فیوریٹ سٹی ہے اور مجھے بہت پسند ہے یہ, میرا تو بڑا اچھا ٹائم گزرا ہے. میں آپ سے آخر میں, کافی زیادہ آپ نے ٹائم دے دیا, میں ایک سوال آخری میں ہمیشہ ہر اپنے گیسٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اسپیشلی آپ کے پاس تو بہت زیادہ علم ہے اور تجربہ ہے, کہ اگین میری آڈینس کے لیے, کہ جو بھی جرمنی میں رہ رہا ہے ایک فارنر, اسپیشلی پاکستان سے یا انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, ساؤتھ ایشیا سے, یہاں پہ کامیاب ہونے کا ایز اے جرمن آپ بتائیں اپنے تجربے سے کہ کیا راز ہے, یہاں پہ کامیاب کیسے ہوا جائے ایز اے فارنر؟ میرے خیال سے یہ ہر شخص کے لیے ایک ہی بات ہے کہ محنت سے کام کرے. کامیاب ہونے کے لیے تو محنت سے کام کرے, اور کیا کیا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ باہر سے آئے تو خیر جرمن زبان سیکھنے سے بہت فائدہ ہوگا. کچھ شعبے تو ایسے ہیں جن میں انگریزی میں ہی کام چلتا ہے, لیکن جب دفتر سے باہر نکلیں گے آپ تو سڑک پر, دکانوں میں, تو آپ کو جرمن زبان استعمال کرنی پڑے گی. جی, اس سے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. اور فائدے کی بات تو ہے, لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ جرمن لوگ سمجھیں گے کہ ہاں ان کو تو ہماری زبان سے دلچسپی بھی ہے, ہماری ثقافت سے دلچسپی بھی ہے, تو ایک خیرسگالی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نا. جی بالکل, اثر بھی اچھا ہوتا ہے نا. جی بالکل, احساس دلائیں گے ہاں یہ تو یہاں آپ جی رہے ہیں تو یہاں کی زندگی سے دلچسپی بھی لے رہے ہیں, تو اس یعنی ایک الگ پیدا ہوگا. بالکل. اور ہاں وہ ظاہر سی بات ہے کہ کوشش کرے کہ یہاں جو عام زندگی ہے, یہاں کو جو رہن سہن ہے, اس کے مطابق رہنے کی کوشش کرے. یعنی یہ نہیں کہ اپنی ثقافت کو چھوڑ دے, لیکن نہ جو عام زندگی ہے, پبلک لائف جو ہے نا, اس میں یعنی قانون پر چلے, یہاں کے
اصول جو ہوتے ہیں رہنے کے ان کو پہ عمل کریں. ان کو بھی جی بس اور تو کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے. صحیح ہے صحیح ہے. اور اگر کچھ جرمن لوگوں سے رابطہ بھی پیدا کر سکے دوستی بنا سکے تو میرے خیال سے آسانی رہے گی. جی بالکل میرے تو خیال میں بہت ہی زیادہ آسانی رہے گی کہ مجھے تو اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. میں تو شروع سے ہی ان چیزوں پہ عمل کر رہا ہوں تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا. اور آئی تھنک بہت ہی آسان الفاظ میں زبردست آپ نے دی. سوری آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں بس یہی کہنا چاہتی تھی کہ ہاں یہ تو ہے کہ جس طرح میری جب میں ہندوستان اور پاکستان گئی اور فوراً لوگوں سے دوستی ہو گئی بہت لوگوں سے ملاقات ہو گئی دوستی ہو گئی نا تو وہاں سب کچھ بہت آسان ہو گیا. جی بالکل. اور پھر وہاں کی زندگی کا صحیح انداز ابھی ہو گیا. کوئی شک نہیں. آپ پھر اس سوسائٹی کے بارے کو اندر سے جان سکتے ہیں جب آپ کسی لوکل کے ساتھ ہو نا نیٹو کے ساتھ ہو تو بڑی آپ کو انسائٹ ملتی ہے. اور جو باتیں آپ شاید شروع میں نہ سمجھ سکے ہوں نا پھر وہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی نا جب اندر لوگوں کی زندگی دیکھیں گے جس طرح خاندان رہتے ہیں ایک ساتھ جس طرح یہاں انسانی رشتے ہوتے ہیں تو میرے خیال سے اس کے یہ یہاں رہنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. جی بالکل میں اس سے بہت 100% 100% متفق ہوں اور بہت ہی زبردست آپ کا یہ مشورہ ہے. میں ابھی اس کو پھر اب ریپ اپ کرتا ہوں. ہماری آلریڈی آئی تھنک 1 hour 33 minutes کی جو ہے وہ ہو چکی ہے کانورسیشن. لیکن اتنے سارے اور ٹاپکس ہیں جن پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی رائے بھی جاننا چاہتا ہوں آپ کے تجربے جو ہے اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہوں اور میری آڈینس بھی. تو آپ میں بھی ہمیں بتائیں کہ اگر آپ فیوچر میں بھی اویلیبل ہوں گی کبھی ہمارے سیشن پہ آنے کے لیے اور ہمیں جوائن کریں گی تو میں سلیکٹو ٹاپکس بھی رکھ سکتا ہوں جس ایک ہی ٹاپک کے اوپر ہم بات کر لیں گے کیونکہ آج تو ہم نے پورا ایک اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کی آپ کی زندگی کو. تو آئی ایم شیور کہ اتنی ساری چیزیں ہیں آپ کے بارے میں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم فیوچر میں ضرور جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک ریکویسٹ کریں گے کہ ہم اور سیشن بھی رکھیں آپ کے ساتھ. تو جی بڑی خوشی سے لیکن صرف تھوڑی دیر کے بعد یعنی فروری کے بعد کیونکہ ابھی میں کافی مصروف ہوں اپنے کچھ پروجیکٹس میں. میں ایک پاکستانی ناول کا ترجمہ کر رہی ہوں جرمن زبان میں. اس کے لیے ابھی بہت کام ہے اور اس طرح کے چھوٹے موٹے کچھ اور کام میں کر رہی ہوں نا اس لیے فروری کے آخر تک تو بہت مصروف رہوں گی. جی کوئی بات نہیں بالکل ضرور ہم کبھی بھی جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو ہم حاضر ہیں اپنے چینل کے ساتھ اور آپ کو ہم جو ہے وہ ویلکم کریں گے خوش آمدید کریں گے. تو آج کی ویڈیو جو ہے اس میں اتنا ہی تھا اور بہت ہی انفارمیٹیو سیشن ہوا. بہت لمبا سیشن ہے لیکن میں اس کے جو ہے وہ کچھ ٹکڑے جو ہے وہ بیچ میں سے نکال دوں گا اور پورا سیشن بھی اپلوڈ کر دوں گا. تو جنہوں نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہے آپ لوگ ضرور اپنے بھی خیالات کا کامنٹس میں جو ہے وہ اظہار کریں اور ڈاکٹر کرسٹینا اوسٹرہیلڈ پہ شو سم لو فار ہر کہ جو انہوں نے اتنی مفید اور اتنی زبردست باتیں ہمارے لیے کی. اور اینڈ میں یہی کہوں گا کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. خدا حافظ. بہت شکریہ.